ساری گنز رکھ لی ہیں نا؟ منور ہونٹوں میں سگریٹ دبائے اپنے مینیجر سے مخاطب ہوا جو دونوں ہاتھ باندھے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ جی سر، میجر سے بات ہو گئی ہے، وہ بحفاظت ہماری گاڑیاں نکال دیں گے اور اس کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پچھلی بار اس کو گولی لگی تھی، وہی زخم اب تک تازہ ہوگا۔ مت بھولو وہ اس کھیل کا پکا کھلاڑی ہے، ایک گولی اسے نہیں روک سکتی۔ ان کے لہجے سے ہی ان کا ڈر صاف چھلک رہا تھا۔ لیکن سر، صرف گولی نہیں ماری تھی، حالت بہت بری کی تھی، مرتے مرتے بچا ہے وہ۔ تو کیوں بچا؟ وہ ایک جھٹکے میں پیچھے مڑتے اس کا کالر مٹھی میں جکڑ گئے۔ بولو کیوں نہیں مارا؟ آج میرا پیسہ اگر وہ لے گیا تو سب کی لاش بچھا دوں گا۔ وہ یہیں تھے، ان کی دونوں گاڑیاں نکل چکی تھی، دونوں میں اربوں اربوں کیش اور اربوں کی مالیت کی چرچ شامل تھی جو لیگل وے میں باہر بھجوانا تھا۔ ساتھ بارڈر پر کچھ آرمی اہلکار منور سے کانٹیکٹ میں تھے جو اس گاڑی کو بارڈر کراس کرانے میں مدد دیتے۔ راستہ سنسان تھا، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ وہ لوگ مطمئن تھے، راستہ صاف دیکھ ان میں سے ایک نے میوزک آن کیا۔ آج کالی گھٹا پورے آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی تھی، مانو آج جم کر برسنے والا تھا۔ ہر جانب ٹھنڈی ٹھار ہوائیں پہاڑوں میں لگے درختوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ چرند پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں قید ہو چکے تھے۔ اگر آج کوئی آزاد ہوا تھا تو وہ تھا کشمیر پر قابض مافیا گینگ کا لیڈر، کرپٹ سیاستدانوں کی تباہی، حال کے فرعونوں کی موت۔ بیلٹ اتر چکا تھا، ٹانکے کھل چکے تھے اور کھلتے وہ ان کے سامنے تھا جو راتوں رات غریبوں کا پیسہ لے کر فرار ہونے کے چکر میں تھے۔ سڑک کے بیچوں بیچ بلیک سپرے دیکھ دونوں گاڑیوں کو بیک وقت بریک لگی، کیونکہ اس سنسان راستے میں بیچوں بیچ ان کی موت گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی سگریٹ کی کش لگا رہی تھی۔ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک ہی کوٹ، وہی شرٹ کے 2 بٹن کھلے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، اس کے قہر کو چھپائے ہوئے اور ہاتھوں میں برانڈڈ واچ۔ اس کی یہ پرسنالٹی اگر یہاں کوئی لڑکی دیکھ لیتی تو پکا اپنے دل کے ساتھ اپنا آپ بھی اس خوبصورت درندے کو دے جاتی۔ اس کا یہ روپ پکا آتنکوادی معلوم کروا رہے تھے، جو کہ وہ تھا بھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ سب کی ہوائیاں اڑیں اور سب ایک ساتھ گاڑی سے نیچے اترے۔ اسے اکیلے دیکھ ان میں تھوڑی ہمت آئی، اوپر سے ماتھے پر لگا بینڈیج جو اس کے مکمل ٹھیک نہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا، لیکن اس کا اتنا ٹھیک ہونا بھی ان کے لیے تباہی تھا۔ تو ان میں سے ایک آگے آتا کرخت لہجے میں بولا، نہیں تیرا باپ۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکالتے اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا، لگتا پچھلی بار کی مار ابھی بھولا نہیں جو پھر سے اپنی ٹیوننگ کروانے آ گیا۔ دوسرا آگے آتا اسی طرح سخت لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر پاشا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ بھول جاتا تو یہاں آتا۔ اپنے چہرے پر دل جلی مسکراہٹ سجائے بونٹ سے نیچے اترا۔ بازو فولڈ تھے، پچھلی بار 4 تھے جن کو مارا بھی تیرے بندوں نے تھا، اس بار ہم 9 لوگ ہیں۔ سوچ تیرا کیا حال کریں گے۔ اس کی بات سنتے ایک لمبی سانس خارج کرتا دوسری سگریٹ سلگائی۔ وہ جو باور کروانا چاہتا تھا اسے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ افسوس، وہ میرا بدلہ چکائے اوپر پہنچ گیا، لیکن ان کے سالے ہیں نا اپنے بہنوئیوں کو بدلہ دینے کے لیے۔ اس کی بات ان میں بچی کچی غیرت جگا گئی۔ اسے خالی ہاتھ دیکھ ان میں سے 4 فنکار بنتے آگے آئے۔ ان کو آگے آتا دیکھ سگریٹ زمین پر پھینکتے اپنے برانڈڈ جوتوں کے نیچے مسلی۔ وہ بونٹ پر اپنے ساتھ پرو اسٹک لیے ہوئے تھا، جسے ان کے آتے اس نے ایک ایک کی ہڈی توڑی اور ایسی توڑی کہ وہ زمین پر پڑے تڑپنے لگے۔ اس کا یہ روپ دیکھ باقی 5 اپنی اپنی بندوق نکالی اور سیدھا اس پر تان دی۔ اگر آج وہ گن کا استعمال نہیں کر رہا تھا، مطلب ضرورت سے زیادہ غصے میں تھا اور اس کا ڈیمو 4 پر دکھا چکا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ لوگ فائر کرتے۔ پاشا کے ایک ہوائی فائر پر ان کی ایک گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا، جس میں پاس کھڑے 5 کے 5 اس آگ میں پل کی پل جل کر بھسم ہو گئے تھے۔ باقی وہ 4 دھماکہ دیکھ مزید پتلی حالت میں آ گئے۔ جن پر نظر پڑتے اسے اپنی گن نکالی اور آن کی آن چاروں کے ماتھے پر فائر کرتے وہیں زمین بوس کر دیا۔ سالے خواہ پنگا لے کر میرے رومانس میں خلل ڈال دیا۔ کالر چاٹتے گاڑی کی جانب آیا اور ان لوگوں کی گاڑی کے پیچھے پاشا کے بندے کھڑے تھے جنہوں نے گاڑی میں بلاسٹ کیا تھا اور دوسری گاڑی سے پیسہ نکال کر پاشا کی گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ ان کی گاڑیاں نکل رہی تھیں، لیکن جاتے جاتے دوسری گاڑی میں بلاسٹ کرنا نہیں بھولے تھے۔ ہاں، وہ آیا تھا صرف پیسہ نہیں، جان بھی لینے، اور وہ لے جا چکا تھا۔ سب برداشت تھا، صرف رومانس میں ٹانگ نہیں اڑانی تھی اس کے بیچ۔ تو پاشا خود کو نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ کیسے آئے؟ رات کی سوئی ہوئی وہ صبح 12 بجے اٹھی تھی۔ کل سے بخار اب کم تھا، لیکن کمزوری ایک ہی بار میں حد سے زیادہ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اب اٹھنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑے پڑے چھت کو گھور رہی تھی جب یاقوت اس کے لیے سوپ بنا کر آیا۔ اسے اپنی اتنی خدمت کرتے دیکھ مشائم کو اچھو لگا۔ اٹھ گئی آپ محترمہ، مہربانی فرما کر یہ سوپ پی کر جان بنائیں اور اس بیڈ کی جان چھوڑیں۔ اب چیخیں مارنے لگا۔ اس پر نظر پڑتے تڑک کر بولا۔ وہ بھی ہتھیلی بیڈ پر مارتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور آہستہ آہستہ اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی۔ کیوں؟ تم نے کون سا میری خدمتیں کر کر کے اپنے گوڈے کا سوال لیا جو تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں؟ جواباً اس نے بھی ویسے ہی وار کیا۔ اپنی کینچی جیسی زبان ان 32 دانتوں کے درمیان بند رکھو، کہیں دونوں ہی غائب کر دوں۔ وہ سوپ ٹیبل پر رکھ کر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی چیخ پر واپس الٹا۔ یہ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ اسے اچھے سے یاد تھا، بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دوسرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اب وہ شکی نظروں سے یاقوت کو دیکھ رہی تھی۔ جنت سے حوریں آئی تھیں۔ وہ منہ بسور کر طنز کرتا پھر جانے لگا جب وہ دوبارہ چیخی۔ جنت سے حوریں تو نہیں، لیکن زمین پر رہتے کسی شیطان نے کیے ہوں گے۔ اس کی بات پر یاقوت کی آنکھیں چھوٹی اور ماتھے پر تیوری چڑھی۔ او نیک پارسا بی بی، تم سے شیطان بھی پناہ مانگے گا جیسی تم ہو؟ اس کے دماغ کی اب واقعی دہی ہونے لگی تھی۔ شٹ اپ، تم نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا، یو بلڈی ڈاکو۔ اب وہ باقاعدہ انگلی اٹھاتے غصے میں بولی، جس کے تیور دیکھ یاقوت کا پارا ہائی ہوتے سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اس تک آتا
اس کا منہ زور سے دبوچ گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، ورنہ ساری مجبوریاں بھولتے تو میں سبق سکھاتے 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ اس کے منہ پر دھاڑتے ایک جھٹکے میں اس کا منہ چھوڑتے وہ لمبے ڈاک بتہ سیدھا گھر سے باہر نکل کر ڈیرے پر چلا گیا۔ آخر کو وہ بھی مر تھا، جذبات اس میں بھی تھے، اور جب رشتہ حلال ہو تو خود پر جبر کرنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا، لیکن وہ پھر بھی احتیاط کر رہا تھا، اور وہ بی بی پھر بھی چار دوڑی یاقوت کا اب دل واقعی کیا اسے کھڑے کھڑے وہیں شوٹ کر دے۔ ڈیرے پر آتے اس نے گن اٹھائی اور دھڑا دھڑ آسمان کی جانب فائرنگ کر دی۔ مشائم کی بات پر اس کا دماغ کھول اٹھا تھا، وہ چاہے جیسے بھی اس کی کیئر کرنے لگا تھا، لیکن اس کی بات اسے اس پہلی ملاقات میں لے گی جس سوچتے اس کے اندر بھانبر جلنے لگے تھے۔ وہ ایک زانی عورت اس کے نکاح میں تھی۔ تبھی پامیر منہ لٹکائے ڈیرے پر آیا اور سیدھا وہاں موجود روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر گیلے بال صاف کرتا باہر آیا۔ یاقوت اب کلاشنکوف AK-47 دیکھ رہا تھا، جو اکثر تب استعمال کرتا جب شدید غصے میں ہوتا، ورنہ چھوٹی پستل سے ہی زیادہ تر کام چلاتا تھا۔ خیر باس، غصے میں لگ رہے ہیں؟ وہ ٹاول سے سر صاف کرتے پاس پڑی چیئر پر بیٹھا۔ جب غصے میں دیکھ رہا ہوں تو اپنی چونچ شریف بند نہیں رکھ سکتے؟ اس کی توپ کا نشانہ پامیر بنا تھا، جسے محسوس کرتے وہ سائیڈ میں کھسک گیا۔ تبھی پاشا کی گاڑی ڈیرے کے باہر آ کر رکی۔ آگے سے کھلا تھا جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا، پہاڑ، گھنے لمبے درخت، برف باری، ایک حسین منظر جو اس علاقے کی شان و خوبصورتی تھی۔ پاشا کی گاڑی دیکھی یاقوت نے کلاشنکوف اندر رکھی اور اس کی جانب گیا۔ پاشا، آپ کہاں گئے تھے؟ اور آپ کا بیلٹ؟ اس کے آتے سوال کیے۔ تم کیا ساری زندگی مجھے پہنانا چاہتے تھے؟ اس کی سائڈ سے نکلتے تڑک کر بولا اور جاتے سیدھا صوف پر بڑا جوان ہوا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بات پر خود شرمندہ ہوا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ کوٹ اتار کر پھینکتے شرٹ کے بٹن کھولے۔ پامیر جھٹ اٹھتے فرسٹ ایڈ باکس لایا۔ وہیں یاقوت جھٹ سے اس کے قریب آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے قریب آتے فکر مندی سے پوچھا، جس پر پاشا نے اسپاٹ نظروں سے دیکھا۔ فکر کرنے کے لیے ایک بیگم گھر بیٹھی ہے، دوسری بیگم کی فکر نہیں چاہیے۔ اسی بات پر باہر آتے پامیر کی ہنسی چھوٹی۔ وہیں یاقوت بلش کرنے لگا۔ یہ بھی جان بوجھ کر کیا تھا، جس کے بعد ماحول تھوڑا خوشگوار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ڈریسنگ کرتے وقت سخت تاکید کی تھی کہ ہاتھ کو زیادہ حرکت نہیں دینی، اور وہ ہاتھ کے آزاد ہوتے اس کی سوغات اپنے دشمنوں کو پیش کر رہا تھا۔ ویسے اگر وہ دونوں لڑکیاں ہوتی تو اس وقت پاشا کی دو بیگم اس کی خدمت کر رہی ہوتی۔ بینڈیج بدلتے اس نے دوبارہ شرٹ پہنی اور کوٹ ہاتھ میں پکڑے کندھے پر لٹکایا۔ میں جا رہا ہوں گھر، اگلے 2 دن بعد کی میری ٹکٹ کنفرم کروا دینا یورپ کی۔ تب تک کسی نے ٹانگ اڑائی نہ تو ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ ان کو سخت لہجے میں تاکید کرتے وہ گھر کی جانب چلا گیا۔ جب وہ دونوں اسے دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھ لگے۔ یا اللہ بھابھی کو سلامت رکھنا۔ پامیر دونوں ہاتھ اٹھاتے دعا مانگنے کا، جب یاقوت نے اسے گھورا، اس کو خود کی شکی نظروں سے دیکھتے پا کر ٹھٹک کر سوال لیا، پوچھا، یہ تم پر اتنی ٹھنڈ میں صبح صبح شاور لینے کا کون سا بھوت سوار ہوا؟ یاد آتے سوال جھاڑا۔ وہ پامیر کو اصل گرمی اب لگی تھی۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کو تو شاور کی ضرورت تھی، اصلیت ضرورت باس۔ وہ میں بات بنائی لیکن نہ بنی، کیونکہ ان کا اتنے عرصے کا تھا۔ وہ جھٹ جھوٹ پکڑ لیتا، اور وہ تھا بھی شادی شدہ، ایسی باتیں فوراً پتہ چل جاتی ہیں۔ اب یہ تو یاقوت جانتا تھا کہ وہ ایک عدد بیگم کے ہوتے ہوئے بھی کنواروں جیسا رہ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، تم کون سا نیا چاند چڑھا کر آئے ہو جو اتنی ٹھنڈ میں پسینے چھوٹ رہے ہیں؟ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکتے دیکھ آئی برو اچکائی۔ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جانتا ہوں غلطی نہیں، غلطیاں کر کے آئے ہو۔ تمہارا یہ چاند سا چہرہ بتا رہا ہے۔ اب پھوٹو، کس سے پنگے لے کر آئے ہو؟ وہ پنگا نہیں، پنگے لیتے تھے، لیکن ایسے پنگے جو اب آیا تھا ایسا تو ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا کبھی۔ پاشا گل سے اچھی طرح واقف تھے، وہی سوچتے اس کی اب بھی جان نکل رہی تھی۔ اب بولو یا مہورت نکلواؤں؟ اب ایسی سوچ میں ڈوبے دیکھ تڑک کر بولا کومل کے ساتھ۔ بولتے بولتے زبان کو بریک لگی، کیونکہ یاقوت کے تیور کومل کے نام پر ہی سخت ہو گئے تھے۔ کیا کیا اس نے اب؟ اس نے نہیں، میں نے۔ پامیر، میرا بھی دماغ خراب کرنے والی ایک گھر پر موجود ہے، تم یہاں نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا۔ اسے بات لمبی کرتے دیکھ یاقوت جھنڈایا۔ وہ میں نے کومل کے ساتھ پوری رات گزاری ہے۔ اس کو غصے میں آتا دیکھ ایک ہی سانس میں پوری بات کی۔ گزارا تو دن بھی تھا، لیکن یاقوت کا چہرہ دیکھ کر اتنا ہی بتانا کافی تھا۔ وہاں کے پھاڑے ان کو کی طرف سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی ایسے تو نہ دیکھیں۔ اسے چھوٹی آنکھ کر کے گھورتے دیکھ سٹایا۔ بہنوں کی طرح تھی وہ، ہمارے لیے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ یاقوت کا خون کھول اٹھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ یہ کام سر انجام دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ پاشا کو پتہ چلا تو گولی مار دے گا سیدھا اس کو۔ بہن ہوگی آپ لوگوں کی۔ مجھے وہ شروع سے پسند تھی۔ ہاں یہ بات تو تھی، اسے جو اس کی حرکتوں پر غصہ آتا تھا وہ بھی اس لیے کہ وہ اسے پسند کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کسی اور مرد کا سوچے۔ پسند تھی تو نکاح کے بغیر ہی منہ کالا کر کے آئے ہو۔ بھائی ایسے تو نہ بولیں۔ بولتے بولتے سر جھکایا۔ وہ پہلے ہی نادم تھا، اوپر سے یاقوت کا ریئیکشن۔ آج کی آج مولوی لے جا کر اس کو اپنا نام دو، ورنہ پاشا سے پہلے میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ غصے سے بولتا ایک جھٹکے میں اٹھا۔ اور پاشا ان کو کیسے بتاؤں گا؟ میں کر لوں گا بات، تم سے جو کہا ہے وہ کرو، اس سے پہلے کہ زنا کے عذاب میں مبتلا ہو۔ اس کی بات پامیر کے اندر خوف پیدا کر گئی۔ وہ اسے دیر سے بریک فاسٹ بنوا کر پہلے ہی رکھ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ منور صبح کی نیل جوش میں ہی اپنے بندوں کو نکالنے والا تھا۔ اسے یہ خبر پہلے ہی مل گئی تھی، جس کے بعد وہ کسی کو بتائے بغیر خود ہی 2-4 بندوں کو لے کر چلا گیا۔ وہ یہاں وہاں جلے پیر والی بلی بنی گھوم رہی تھی، کیونکہ 2 بجنے والے تھے اور وہ صبح سے اب تک قائم تھا۔ تبھی وہ کوٹ کندھے پر لٹکائے گھر میں داخل ہوا۔ چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے ہاتھ سے بیلٹ اترے دیکھ وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔
ابھی آپ کا بازو ٹھیک ہو گیا؟ اپنا منہ اس کے سینے میں دیا، بچوں کی طرح خوش ہوتے بولے۔ وہ بس خاموش چیزوں سے سینے سے لگائے صوفے تک لایا اور دھپ سے بیٹھتے اسے اپنی تھائیز پر بٹھایا۔ اس کی لوتے نظریں بھانپتے ہوئے تھوڑی جزبز ہوئی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ضیال نے اس کی کمر مٹھی میں جکڑتے مزید فورس لگایا، اب اگر دور جانے کی تھوڑی سی بھی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگلیاں اس کی گردن پر ماس کرتے خمار لہجے میں بولتا جمل کے دل کی تار چھیڑ گیا۔ اس بار وہ واقعی ایک بھوکا شیر لگ رہا تھا جس نے 3 دن نہ جانے کیسے خود پر جبر کیا تھا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈتی موقع تلاش کر گئی اور وہ جو اس کے بالوں میں گم ہونے لگا تھا، اس کی بات سنتے چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اسے گھولنے لگا۔ کیوں؟ بنوا کر جو گیا تھا وہ آپ بنا بتائے چلے گئے تھے تو مجھے فکر ہو رہی تھی۔ لفظ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی سانس اس پر تنگ کر گئی۔ شدت اتنی تھی کہ جمل کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ کتنی دیر وہ اس کی سانس سے پیتا رہا، آخر میں ایک جھٹکے میں چھوڑ دے اسے ڈائننگ ٹیبل تک لایا۔ جمل کا چہرہ اس شدت پر سرخ قنداری سا ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کروانے لگا۔ اسے اس کے اب تک بھوکا رہنے پر غصہ آ رہا تھا۔ چینج کرو یہ ڈریس۔ اس کی پناہوں سے نکلتے وہ بھاگنے لگی تھی جب وہ پیچھے سے بولا، اور ہاں وہ بلیک نائٹی پہنو گی؟ اپنے چہرے پر شریر مسکراہٹ لیے اس کی مسکراہٹ غائب کروا گیا، لیکن وہ اس وقت اپنی ہڑبڑاہٹ میں بولے کے جملے پر ضیال کی مسکراہٹ مزید گہری کروا گئی۔ رات کو بھی پہننے کا موقع دوں گا، فی الحال ابھی پہن کر آؤ۔ لیکن وہ کچھ کہنے لگی تھی جب وہ اٹھ کر استقاطہ دونوں کلائیوں کو اپنی فولادی ہاتھ میں جکڑتے دیوار سے پن کر گیا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس وقت خود میں قید کر لوں؟ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانس سے چھوڑتے مزید کانپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ جھٹ سے اس کے بازو کے نیچے سے نکلتی اندر بھاگ گئی۔ ضیال اس کی سپیڈ دیکھتا ہنسی اور دل پر ہاتھ رکھتے خود بھی روم میں آ کر بیڈ پر دھپ سے لیٹ گیا۔ آج اسے اپنی 3 دن کی بے چینی مٹانی تھی اور ان 3 دنوں میں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی کل کائنات بن چکی ہے اور اسی بنائے ضیال کے سکون گاہ جن کے بغیر وہ خود کی انرجی لو فیل کرنے لگا تھا۔ آج ساری انرجی بننی تھی، خود میں بھی اور اس میں بھی۔ اندر کھڑی وہ خود کو ایسے دیکھ خود ہی شرما گئی تھی۔ وہ سب میرا ہے جسے تم دیکھ کر بلش کر رہی ہو اور اپنی چیز دیکھنے کے لیے یہاں میں تڑپ رہا ہوں۔ اس کی آواز پر اندر کھڑی جمل ایک دم اچھلی تھی۔ خان ہمت جٹاتی اپنی دھیمی میٹھی آواز میں بولتی باہر بیٹھے اس خان کو آؤٹ آف کنٹرول کر گئی۔ جی خان کی جان۔ خود کو نارمل کرتے بمشکل آواز نکالی۔ جذبات اب آخری در پر تھے۔ یہ سب پہننا ضروری ہے؟ باہر آؤ بتاتا ہوں ضروری ہے یا نہیں۔ اس کی بات پر جمل خوفزدہ سی ہوتی دروازہ بند دروازہ دیکھنے کی۔ یار آ بھی جاؤ۔ آؤں میں؟ اندیش میں بولتا وہ اٹھ کر پلٹا ہی تھا کہ وہ واش روم کے دروازے پر کھڑی تھی، لیکن اوپر بات گاؤن پہن رکھا تھا جو اس کے پیروں سے تھوڑا ہی اوپر تھا۔ اسے ایسے دیکھ ضیال کے تیور بدلے۔ کیا تم نے سچ میں نہیں پہنا؟ وہیں کھڑے کھڑے اسپاٹ لائٹ جب بولتا جمل کی کپاٹ مزید بڑھ گیا۔ وہ میں پہنا تو تھا، لیکن جیسا وہ لباس تھا اسے چھپانے کے لیے جمل کو وہاں بات گاؤن ہی نظر آیا تھا۔ لیکن اب اسے کیسے بتا دی کہ وہ پہن کر آئی ہے یا سب یا پہننے کا صرف نام کر کے آئی ہے؟ وہ ایسے قدم اٹھاتا اس تک آیا اور اس کا ہر کرتا قدم جمل کے لیے کمرے میں سردی کو گرمیوں میں بدلتا جا رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم اندر ہو اور اب بھی یہ گاؤن پہن کر آئی ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ ضیال کا موڈ بگڑا اور اس کا بگڑتا موڈ جمل کی جان نکالنے کا جو بھی تھا وہ اس چہکتے موڈ کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شرم و حیا اپنی جگہ تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا اور جو وہ مانگ رہا تھا وہ اس کا حق تھا، تو کیسے وہ انکار کرتی؟ اس کے بدلتے تیور دیکھ جمل نے آہستہ سے بات گاؤن کی ڈوری کھولی اور اس سے پہلے کہ ضیال مڑتا تھوڑی سی نائٹی کی جھلک دیکھ وہیں سٹک ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈوری کھولتی گئی اور ڈوری کھولتے ہاتھ کندھے پر لے گئی جہاں سے گاؤن کندھوں سے نیچے کی جانب سرکایا اور وہ تھوڑی سے سرکانے پر خود بخود ڈھلکتا نیچے زمین پر اس کے پیروں کے گرد لپٹ گیا۔ اسے نیچے سے اوپر ضیال وہیں کا وہیں رک گیا۔ سیاہ رنگ اس کے دودھیا رنگت پر آشش کر اٹھا تھا۔ ضیال نے اس کے بدن کے ایک ایک نش کو اپنی آنکھوں سے حفظ کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے میں خود کے قریب کیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ تمہارا یہ روپ بھی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس لباس میں وہ واقعی ضیال پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ بے باک ہوتے جمل کو باہوں میں بھرے بیڈ پر پھینک گیا، لیکن پھینکا اس نرم انداز میں تھا کہ وہ کونیوں کے بل بیڈ پر جا لیٹی۔ وہ سیدھا جمل کے پیروں پر جھکا تھا اور جھکتے اپنا شدت بھرا لمس اس کے پیر پر چھوڑنے لگا، لیکن اسے پیروں پر جھکتے دیکھ وہ اپنا پیر اس کے ہاتھوں سے کھینچ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیروں کی جانب اشارہ کرتی بکھلا کر بولی، لیکن وہ دوبارہ سے اس کے پاؤں اپنی جانب کھینچ گئی۔ یہ میرے بچوں کی جنت ہے، اسے چھونے میں مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ کہتے وہ پھر سے اپنا گرم لمس اس کے پیروں پر چھوڑنے لگا۔ جمل اس کا لمس وہاں محسوس کرتی دونوں ہاتھوں سے بیڈ شیٹ مٹھی میں جکڑ گئی۔ آج گستاخیاں پیروں تک محدود نہیں رہی تھیں۔ وہ آج پوری شدت سے اپنا حق وصول کرنے کا ارادہ بنا کر آیا تھا۔ جمل کو بھوک لگی تھی۔ ضیال نے اس کے لیے خود بنانے کے بجائے باہر سے آرڈر کروا لیا تاکہ جو تھکاوٹ وہ جمل کو دیکھ کر آیا ہے اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھ کر اس کی تھکاوٹ کم ہو جائے۔ آرڈر دیتے وہ واپس اندر آیا جہاں وہ کمفرٹر سینے تک تانے سیدھی چت لیٹی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آتا لیٹ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ پلک جھپکاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی جو شریر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کمفرٹر کس کر پکڑتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ اس وقت وہ ضیال کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سینے پر سر رکھتے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اس رشتے میں اللہ پاک نے کتنا سکون رکھا تھا، ایسے ہی تو نکاح پر زور نہیں دیا گیا۔ وائفی ایک بات پوچھوں؟ اس کا سر سلاتے کھوئے انداز میں بولا۔ صرف ایک خاموشی جواب آیا۔ شاید وہ اب بھی گہری سوچ کے زیر ہنسی۔ تمہارے جسم پر کچھ نشان ہے، کس چیز کے ہیں؟
اس کے سوال پر وہ کام گئی، اپنے ہونٹوں کو کاٹتی جواب سوچنے لگی۔ اس سے پہلے وہ پھر بول پڑا، میں نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن تمہاری خود کے ساتھ اس طرح کی مارننگ بننے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے خود کے سینے پر لیٹے دیکھ بولا۔ وہ واقعی اس کی قربتوں کے بعد تھوڑی کم شرمانے لگی تھی۔ یہ احمد کے دیے ہوئے نشان بھی نہیں ہے۔ اس دن تمہارے کپڑے چینج کرتے میں نے پورا جسم دیکھا تھا۔ یہ نشان بہت پرانے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ احمد کا نام لیتی وہ خود کلیئر کر رہی ہے کہ وہ جانتا ہے۔ میں گر گئی تھی۔ جھوٹ۔ اس کے ایک لفظ پر جمل پھر سے کام گیا۔ وہ اس وقت بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا تم سچ بتا سکتی ہو پلیز؟ ریال کے لہجے میں جیسے التجا اور غصہ دونوں شامل تھے، کیونکہ وہ نشان نارمل نہیں تھے، بہت گہرا راز چھپا تھا نشانات کے پیچھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہتے وہ مزید سینے میں سر گھسا گئی، جس پر ریال نے مزید زور نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت سخت ہوئے تھے۔ وہ کتنی دیر اس پوزیشن میں رہے جب جمل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ خان۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے آنکھیں موندے ہوئے تھا جب اس کی دھیمی آواز پر آنکھ کھلی۔ جی خان کی جان۔ ریال کا محبت پر لہجہ ہمیشہ اسے اندر تک سرشار کر دیتا تھا۔ جتنی بھی سنجیدگی اس کے خان بولنے پر ساری ہوا ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بولو جو بولنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پوری نہ کرنے پر وہ بے چین ہوا۔ شاید وہ بتانے لگی تھی لیکن خاموش ہو گئی۔ تھینکس فار کمنگ ان مائی لائف۔ ریال کا چہرہ دیکھتے وہ نم آنکھوں سے بولی۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے۔ اس کا انداز ریال کو ہو گیا تھا۔ اسے اپنے نیچے لیتے خود اس کے اوپر آیا اور بے حد ہلکے ہلکے ہاتھ سے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ یہ آنکھیں کیوں برسنے کو بےتاب ہو رہی ہیں؟ دونوں آنکھوں کو چومتے بے حد گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو برسنے دیں۔ نہیں، یہ صرف میری قربت میں برس سکتی ہیں، اس کے علاوہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ بولتے ہی ماتھے پر لب رکھ گیا۔ وہ بھی اس کا لمس محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ اور کتنی ہی دیر دونوں اس پوزیشن میں رہے۔ یہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، پھر ملن چاہے کیسے بھی ہو، لیکن اب وہ دو جسم ایک جان تھے جن کو جدا کرنا دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بہت سے لوگ گھات لگائے بیٹھے ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے، جو نہ جانے کون سا طوفان ان کی زندگی میں برپا کرنے والے تھے۔ میرا پیسہ کیسے لے گیا وہ؟ پاس پڑ آواز زمین پر پھینکتے وہاں موجود مکینوں پر دہاڑے تھے۔ ان کی داڑھ کسی شیر سے کم نہ تھی۔ ان کا غصہ قدیر جلانی سے کہیں زیادہ برا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے بندے کو موت کی گھاٹ اتارنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے تھے۔ کتنوں کو اس نے زندہ زمین میں گڑوا دیا تھا اور کتنوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑ کر کے اپنے کتوں کو کھلائے تھے۔ اس بندے سے پنگا لینا مطلب اپنی موت کو سامنے سے دعویٰ دینا تھا۔ ان کی دولت کے آگے مشیر، وزیر، میجر سب زیر تھے۔ سر وہ ایک مینیجر بولنے ہی لگا تھا کہ ان کے ایک شہر پر اسے پکڑ کر وہاں سائڈ میں موجود شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر جو اس کا حال اس بھوکے شیر نے کیا تھا، وہاں موجود لوگ اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کچھ کو تو الٹیاں تک آ رہی تھیں۔ مجھے بہانے نہیں، میرا پیسہ چاہیے کل تک، اور اب صرف پیسہ نہیں چاہیے۔ بولتے ہوئے سگریٹ کا ایک گہرا کش لگایا۔ سر انفارمیشن کے مطابق اس نے جس سے شادی کی ہے اس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ لڑکی ہمیں مل جائے تو اس پاشا کو ختم کرنے میں ذرا مشکل نہیں ہوگی۔ منور کا خاص بندہ بولا تھا۔ اگر پاشا کے بندے ان کے گینگ میں رہ کر ساری انفارمیشن اسے دیتے تھے، ویسے ہی ان کے بندے بھی اس کے گینگ میں کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتے تھے، لیکن اس کے گینگ میں ایسے ہرے گہرے کا شامل ہونا مشکل تھا۔ پھر بھی اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تھی تو کوئی تھا ان میں جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو مجھے وہ توتی چاہیے جس میں اس باز کی جان بسی ہے۔ آنکھوں میں شیطانیت لیے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ اس کے حکم پر سب لوگ یہاں وہاں بکھر گئے۔ بیگ ہاؤس اتنا بڑا تھا کہ مین فرنٹ گیٹ سے فرنٹ ڈور تک آنے میں 7-8 منٹ لگتے تھے۔ جگہ جگہ گارڈز بندوقیں لیے نافذ تھے۔ اس ہاؤس کے 2 پورشن تھے، ایک جہاں ان کی فیملی تھی اور دوسرا وہ جہاں ان کے پالتو جانور رہتے تھے، اور اس کے آگے ان کا ڈیرا، یا یوں کہہ لیں موت کی گھاٹ۔ اس جگہ پر عام پاکستانیوں کے حسانیت حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اگر ہوتا بھی تو عام بندے کا ان لوگوں کو دیکھ کر ہی یا جگہ آ کر واپس ویسے ہی دل پھٹ جاتا۔ بلاس پارسل دے کر جا چکا تھا جس سے سامتے وہ ٹرے میں لیے اندر آئے۔ وہ اب شاور لے کر بات گون پہنے مرر کے سامنے بیٹھی بال ٹاول سے صاف کر رہی تھی۔ ٹرے سائڈ رکھتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اسے شریر نگاہوں سے دیکھ لگا۔ اسے خود کو ایسے دیکھتے جمل نے آئی برو اچکائی۔ دیکھ رہا ہوں، میں جتنا تمہارے قریب آتا ہوں تمہارا حسن اتنا ہی زیادہ نکھرتا جا رہا ہے۔ اس کے سر پر وہ اپنی ٹھوڑی ٹھکاتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر جمل دل سے مسکرا دی۔ بات تو سچ تھی، اس وقت اس کی گوری رنگت مزید اجلی لگ رہی تھی۔ وہ بلش کرتی واپس سے بال ٹاول سے پوچھنے لگی جب ضیاء نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لے کر خود سے بال صاف کرنے شروع کیے۔ نظریں مسلسل اس کے سراپے کا طواف کرتی۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ ڈیٹ کوئی کام جمل کو تنگ کیے بغیر کر دیتا؟ وہ بال صاف کرتے کرتے گردن سے ہٹا کر اپنے ہاتھ سے لب اس کی گردن پر رکھ گیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے جمل لمبی سانس لیتی، آنکھیں موند گئی۔ اسے اتنے سکون میں دیکھ اس کی گستاخیاں بڑھنا شروع ہوئیں۔ گردن سے ہونٹوں سے ٹریس کرتا وہ گاؤن ہٹاتے کندھے تک اپنے لب لایا، اور پھر اسے بیٹھتے دیکھ جمل نے جھٹ آنکھیں کھولی تھی۔ ابھی یا پھر سے شروع ہو رہی ہیں؟ وہاں کے جھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ میں رکا کب تھا؟ گلالے بس تمہیں چھوٹی سی بریک دی تھی تاکہ دوسرے راؤنڈ کے لیے تیار ہو سکو۔ کان کی لو دانتوں میں دباتے وہ ہری لہجے میں بولتا جمل کی ریڑھ کی ہڈی سن کروا گیا تھا۔ جی نہیں، آپ دور رہیں اور کھانا کھا کر سونا ہے، میری بس ہو چکی ہے۔ وہ بنا اس کی بات پر کان دھرے سے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ رے کم از کم 3 دن کی بے چینی 3 دفعہ تو مٹانے دو۔ وہ وہیں کھڑا خفا ہوا۔ ہاں، اس بے چینی کے چکر میں بھلے ہی میں اوپر پہنچ جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بولتے وہ خود اس کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ دبی آواز میں چیخے، اوکے ریلیکس، میں کسی اور کے ساتھ جا کر مٹا لوں گا اپنی اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتا جمل اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں دبا چکی تھی۔ اس دوران ضیاء پیچھے سے اوپر جا گرا تھا اور وہ اس کے اوپر
کاٹا اتنی زور سے کا ہونٹ اب دوسری جانب سے پھٹا تھا. ضیالدار بھولے اسے اپنے اوپر ایسے دیکھ خوشی سے ٹکرانے والا تھا. دوبارہ کسی کا نام بھی لیا تو زبان کاٹ دوں گی. وہ پیچھے ہٹتی اپنی شرم چھپانے کے چکر میں ڈانٹ گئی. اس کے اٹھتے ضیال بھی سیدھا ہوا بیٹھا. اس کی شریر نظروں کے اثار میں وہ اب بھی تھی. میری جنگلی بلی. اتنا غصہ اسے کمر سے پکڑتے پھر خود سے لگایا. ہاں تو اس جنگلی بلی کی باتیں دیکھی. وہ آگے کو کھسکتی ناراضگی سے بولی. لیکن ضیال اسے اس وقت کم از کم 1 انچ بھی دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا. اس جنگلی بلی کا سکون صرف اس کیوٹ سی بلی میں ہے. اس کے علاوہ یہ کسی کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتا. اپنا منہ اس کی گردن میں گھساتے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد کس کر باندھتے. اس کی اتنی محبت جمل کو اندر تک سرشار کر جاتی تھی. اب کھائیں کھانا, مجھے شدید بھوک لگی ہے. وہ اس کی گردن پر جھکا لب بائٹ بناتا رہا. جب اس کی شدت جمل میں بھی جذبات جگا رہی تھی. تم اپنا کھانا کھاؤ, میں اپنا کھا رہا ہوں. ویسے گردن پر جھکے جھکے کیس کرتے ہوئے بولا. اب بھی اس کے دانتوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے ہلکی سی چیخی تھی. اب میں رونے لگوں گی. اس کی دھمکی پر وہ فوراً پیچھے ہٹا. یہ تم نے صحیح ہتھیار نہیں چنا میرے لیے. وہ تھوڑا خفا ہوا لیکن اس وقت اس کی خفگی دونوں کو بحال ہونے سے بچا سکتی تھی. چپ کر کے کھائیں. اسے ڈانٹتے وہ خود پہلے پیزا پر جھکی ایک سلائس کا ٹکڑا اٹھاتے دانتوں میں دبایا. ٹیسٹ منہ میں گھلتے آنکھیں بند کر کے انجوائے کرنے لگی. یہ وہی جانتی تھی کہ وہ ضیال کو چڑھانے کے لیے کر رہی تھی. وہ پھر بھی اس کی جانب دیکھتا رہا. وہ سچ میں ناراض ہوا تھا. جمل نے محسوس کیا وہ بنا کوئی ریئیکٹ کیا ایسے ہی بیٹھا تھا. اب اس نے تیرچھی نظر کر کے اسے دیکھا. وہ اٹھ کر سامنے رکھی ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا. اور اس وقت وہ سچ میں روٹھا ہوا کیوٹ سا بچہ لگ رہا تھا. تبھی جمل کی نظر پیزا پر لگے مائونیز پر گئی. اسے شرارت سوجی. تھوڑا سا مائونیز انگلی پر لگا کر اپنے ہونٹوں کے کنارے پر لگایا اور اٹھ کر بیڈ پر اس کے قریب آ گئے. مونوز اب بھی لیپ ٹاپ پر جھکا تھا. وہ بنا کچھ بولے لیپ ٹاپ اس کی گود سے اٹھا کر خود اپنا ساری اس کی گود میں رکھی. وہ جھکٹک اسے دیکھ رہا تھا. آپ کا کھانا ریڈی ہے. وہ آنکھیں پٹپٹاتی اتنے کیوٹ سے انداز میں بولی کہ ضیال کو اپنی ناراضگی ہوا ہوتی محسوس ہوئی. سوچ لو. ایک آئی برو اچکاتے پوچھا. اس کے ارادے خطرناک ہوتے دیکھ جمل کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا. لیکن منانا بھی تو تھا. وہ سارے اس بات میں لا گئی. اس کی رضامندی ملتے وہ سیدھا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور سارا مائونیز اپنی زبان سے چن گیا. جمل ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بال پکڑتی اس کا ساتھ دینے لگی. وہ کبھی اوپر والے ہونٹوں کبھی نیچے والے کو تقریباً کھانے لگا تھا. اس کی جنونیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی. گزرتی رات میں اس نے اچھے سے جمل کو بتایا تھا کہ وہ اپنا پسندیدہ کھانا کیسے کھاتا ہے. صبح ہوتے ہی یعقوب گھر آیا. ساری رات ڈیرے پر رہ کر اس تھکاوٹ سے ایک جسم کا عضو دکھنے لگا تھا. وہ اپنی مرضی سے ساری رات وہاں رہا کیونکہ رہ کر اسے مشام کی بات یاد آ رہی تھی کہ گھر آتے ہی ایک عقارت بد نظر اس کے کمرے کی جانب چالتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. 2 دن مسلسل بیڈ پر پڑے رہ کر اسے اب تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی تھی. وہ ہمت کرتی آہستہ سے اٹھی اور روم سے باہر آئی جہاں یعقوب کے روم کا دروازہ کھلا تھا. جہاں وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا. تب اس نے ونڈو سے باہر دیکھا جہاں صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیری تھی. باہر کے منظر سے زیادہ اسے اندر کا منظر لبھایا تھا. وہ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں سر پر ٹوپی لیے سجدے کی حالت میں تھا. اسے نہیں یاد کہ اس نے کبھی اپنے باپ بھائی کو نماز پڑھتے دیکھا ہو یا اپنی زندگی میں آنے والے کسی مرد کو. ہاں اس کی ماں پڑھتی تھی لیکن اس نے خود کبھی نہیں پڑھی. اس کی شہادت کی انگلی اٹھی. ساتھ میں شام کا دل دھڑکا. اس وقت اسے ان ہلتے لبوں سے خوبصورت چیز اس دنیا میں کوئی نہیں لگی تھی. سلام پھیرتے یعقوب کی نظر اس کی نظروں سے ملی تو وہ اپنی جگہ جم سی گئی. نہیں وہ نہیں نکال پائی تھی خود کو ان لمبی پلکوں والی سی آنکھوں سے. وہ ڈوب چکی تھی. وہ مر چکی تھی ان پر. کیسی طبیعت ہے اب. وہ جائے نماز پر بیٹھا بیٹھا گویا اس کی آواز پر یکدم اچھلی اور روش کی دنیا میں واپس آئی. ہاں میں ٹھیک ہوں. اسے اپنی حرکت پر شرمندگی ہو. جائے نماز پر تھا اس لیے نرم لہجے میں بولا ورنہ بات اسے اب تک یاد تھی. تم بیٹھو میں دعا مانگ کر آتا ہوں. بولتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن وہ ہل نہیں سکی تھی. اس کے قدم جم چکے تھے. وہ کتنی دیر دعا مانگتا رہا. کتنی بار اس کے لب پھڑپڑائے تھے. وہ سب دیکھ رہی تھی. آج اس پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دنیا میں مرد کو نماز پڑھتے دیکھنے سے حسین منظر کوئی نہیں تھا. اس کی جائے نماز سے اٹھتے وہ فوراً جا کر صوفے پر بیٹھ گئی. وہ ٹوپی اتارتا باہر آیا اور اس کے لیے فش سوپ بنانے لگا. تمہیں کوکنگ آتی ہے. اس کے چہرے کو دیکھتے سوالیہ پوچھا. نہیں یہ میرے فرشتے بنا رہے ہیں. وہ اس طرح سنجیدہ لہجے میں بولتا مشام کا خون چلا گیا. اسے افسوس ہوا کہ وہ کیوں نرم پڑی. بدتمیز. تڑک کر بولتے منہ پھیر گئی لیکن بولنا اتنی آواز میں تھا کہ وہ بآسانی سن سکے. یہ تم نے بدتمیز کیسے کہا. نظر اس کے چہرے پر گاڑتے دانت پیس کر بولا تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے. ہاں تم. اس کا جواب مشام کو سر تپاس سرخ کر گیا تھا. تم منہ لگانے کے لائق ہی نہیں ہو. اس کا دل کیا یعقوب کے بال نوچ لے. منہ لگایا کب ہے میں نے. نہ کبھی لگانے کی توقع رکھنا. اس کی بات پہ وہ الگ ہی رخ دے گیا تھا جس پر مشام چھوٹی آنکھیں سے گھن لگی. او ہیلو. اس منہ کو لگنے کے لیے لوگ ترستے تھے. یہ ماری تھی چوٹ یعقوب کے دل پر. اس کی بات پر اب یعقوب سرخ ہوا تھا. اپنا کھانا خود بنا لینا. وہ سب وہیں چھوڑتے باہر کی جانب چلا گیا. مشام کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسے کیوں گیا. اسے ایسے کیا کہہ دیا اس نے. باہر آتے ٹھنڈی فضاؤں میں اس نے ایک لمبی سانس خود میں اتاری. ساتھ آنکھوں میں نمی اتر آئی. کیا اس کے نصیب میں کوئی رشتہ نہیں لکھا تھا. اس کا سہارا اللہ پاک کے بعد صرف پاشا تھا. کیا اسے خود کے لیے کوئی نہیں مل سکتا تھا. وہ شکایت نہیں کرتا تھا. وہ اپنے اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا تھا. اگر اسے اکیلے رہنا اور اکیلے مرنا تھا تو ایسے ہی سی. گال پر لڑک کر گرنے والے نمکین پانی کو صاف کرتے وہ واپس ڈیرے پر چلا گیا. یعقوب اور کچھ لوگوں کی موجودگی میں کومل اور پامیر کا نکاح کروا دیا گیا تھا. وہ اب مسز کومل پامیر سلطان بن چکی تھی. یہ نیا احساس اسے بہت حسین لگا تھا. وہ واقعی سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی. پامیر کا نام صرف نام ہی اسے سکون کے آخری در پر لیا ہے. آج وہ مان گئی تھی کہ پر چھپ گیا ہر برا کام کر سکتا تھا.
لیکن عورت کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس نے غلطی کی تھی تو اسے مان کر اپنا نام بھی دیا تھا۔ یہ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری غلطی سمجھنا۔ یاقوت نے پامیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تاکید کی۔ اس پر وہ سارے علاقہ رہ گیا، لیکن باس اسے رکھوں کہاں، اپنے اپارٹمنٹ لے کر گیا تو پاشا کو پتہ چل جائے گا۔ اسے نئی فکر لاحق ہوئی، میں آج موقع ملتے بات کروں گا ان سے، اگر انسان بن کر اپنی خواہش بتاتے تو اس وقت خود پاشا تمہارے نکاح میں شامل ہوتا۔ اس کی بات پر پامیر پھر سے نادم ہوتا سر جھکا گیا۔ تمہیں لگتا ہے پاشا ہمیں بھی قید کر کے رکھتا ہے تو غلط سوچ رہے ہو۔ ایک بار ان کے احسان یاد کر لینا، یہ زندگی ہمیں ان کی ہی دی ہے، ورنہ آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ اسے نادم دیکھ سمجھایا، جاؤ اب اپنی بیگم کے پاس، ویسے تو گولڈن نائٹ ہوگی تمہاری، اب گولڈن ڈے منا لو، ہو گئی اب تمہاری، اب گولڈن ڈے منا لو۔ اسے حد سے زیادہ نادم دیکھ مکہ کندھے پر جڑتے جان بوجھ کر چھیڑا، وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ بہت ایک بات پوچھوں؟ وہ جاننے ہی لگا تھا کہ پامیر نے پھر مخاطب کیا۔ پوچھو۔ آپ کا ریلیشن کیسا ہے بھابھی کے ساتھ؟ اس کی بات پر یاقوت کی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہیں پاشا کی بات کو سیریس تو نہیں لے لیا کہ دشمنی میں آئی ہے؟ تو وہ بولتے بولتے رکا، آگے کی بات وہ خود سمجھ گیا تھا۔ مجھے پاشا کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب کہیں گے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ طلاق لفظ بولتے اسے خود اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، اور یہ بات پامیر نوٹ کر گیا تھا۔ تو کوئی اور دیکھ لیں، اپنے لیے شادی کے بعد لائف بدل جاتی ہے سچ میں۔ اس کی بات پر یاقوت نے اسے گھورا، کچھ زیادہ نہیں سمجھدار ہوگی تم؟ ان چند گھنٹوں کے نکاح کے بعد دونوں کی ہنسی یاقوت کی بات پر ایک ساتھ چھوٹی تھی۔ یاقوت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے واپس چلے گیا۔ اس کے جانے کے بعد پامیر نے اپنا رخ کمرے کی جانب کیا جہاں اس کی ایک عدد نئی نویلی دلہن اپنا سرخ آنچل پھیلائے اپنے حسن کی بجلیاں پامیر کے دل پر گرا رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں زیورات سے آراستہ ہوئی کومل ہلکے پھلکے میک اپ میں بےحد حسین لگ رہی تھی۔ وہ گلا کھنکاتا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا۔ یاقوت کمرے کی حالت پہلے سے صحیح حالت میں کروا گیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم کومل کی گھبراہٹ بھی بڑھاتے جا رہے تھے۔ وہ قریب آتا اس کے پاس بیٹھا اور چوڑیوں سے بھرا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں تھاما۔ پامیر کے ہاتھوں کا رنگ کومل کے رنگ سے کافی نکھرا نکھرا تھا، لیکن یہ موازنہ کومل نے کیا تھا۔ پامیر تو جالی کے پاس سے نظر آنے والے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس کے ہاتھ کانپتے دیکھ سوال کے پوچھا۔ دوسری بار قریب آیا ہوں، گزرا دن یاد کرتے وہ پھر سے بلش کر گئی۔ تبھی پامیر نے جیب سے ایک نیکلس نکالا اور کھول کر اس کے سامنے کیا۔ وہ نیکلس اتنا حسین تھا کہ کومل بے اختیار اپنا گھونگھٹ اٹھا گئی۔ اس کی یہ بےتابی دیکھ پامیر کے ہونٹ گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اجازت ہے؟ اس کے چہرے پر انہوں نے نظریں مرکوز کی۔ اجازت چاہیے۔ وہ سارا اس بات میں ہلا گئی۔ پامیر نے نیکلس باکس سے نکال کر اس کے قریب ہوتے گلے میں پہنایا۔ وہ پہلے سے زیادہ پامیر کو اس کے گلے میں لٹکے ہوئے حسین لگا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے گلے پر جھکتا اسے چوم گیا تھا۔ اس کی حرکت پر کومل کی سانس ایک دم سینے میں اٹکی۔ وہ ایک کے بعد ایک بوسہ اس کی گردن پر دینے لگا۔ وہ بلے سے پہلے قریب آ چکے تھے، لیکن اس قربت میں سکون تھا، شاید نکاح کے 3 بولوں کی طاقت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی چنری اتارتے ہر زیور سے آزاد کرنے لگا، پھر اس کو جھکتے اس کے بال اس جوڑے سے آزاد کیے، جس کے بعد اس کے ریشمی بال اس کی کمر پر پوری آبشاد کی طرح بکھر چکے تھے۔ باہر کے موسم سے زیادہ اندر کا موسم حسین ہونے لگا تھا۔ اس کے بے پردہ سینے پر سر رکھے وہ گہری نیند میں تھا۔ وہیں کومل اس کی گردن کے گرد بازو مائل کیے سو رہی تھی جب پامیر کا فون باج پڑا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے دونوں ہی گہری نیند میں تھے، لیکن فون پھر باج پڑا۔ اس کی آواز پر کومل تھوڑا قسمساتی اٹھی۔ وہ ہل نہیں سکتی تھی کیونکہ پامیر کا سارا زور اس کے نازک بدن پر تھا۔ وہ اپنی حالت دیکھتی شرم سے پانی پانی ہوئی۔ تبھی فون تیسری بار بجا، لیکن پامیر تو جیسے نشہ کر کے سویا تھا۔ مجال ہے جو تھوڑا سا بھی ہلا ہو۔ آخر میں کومل نے خود ہاتھ بڑھا کر موبائل تھاما۔ سامنے یاقوت کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے تھوڑا جھجکتے کال پہ کی۔ سرکار آپ کی گولڈن نائٹ پوری ہو گئی ہو تو آ جائیں، پاشا کو آج ملک سے باہر جانا ہے۔ اس کی چہکتی آواز میں گولڈن نائٹ سنتے وہ پھر سے بلش کرنے لگی۔ ساری محنت آج ہی نہیں کرنی، پوری زندگی پڑی ہے کرنے کے لیے۔ اسے خاموش دیکھ وہ پھر بولا۔ اس کی بات پر کومل کا دل ساری دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ سچ سو رہے ہیں؟ اپنا دھڑکتا دل قابو کرتے بہت مشکل بولی، لیکن دوسری جانب کومل کی آواز سن کر یاقوت نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر کان سے لگایا۔ سوری، مجھے لگا پامیر ہے۔ یاقوت کو اپنی باتوں پر شرمندگی ہوئی۔ میں اٹھا دیتی ہوں، بولتے ٹھک فون بند کر گئی۔ اس کی حیا وہ یہاں کھڑے کھڑے بھی محسوس کر گیا تھا۔ واہ، یہ بھی شرماتی ہے۔ موبائل کو دیکھتے مسکرا کر ڈیرے کی جانب چلا گیا۔ موبائل رکھتے اس نے اپنے سینے پر سوئے اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔ وہ بے اختیار اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ بھی اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہلکا سا قسمسایا، لیکن ڈھیٹ تھا۔ مجال ہے جو آنکھیں کھولی ہوں؟ پامیر دھیمی آواز میں اس کے کان کے قریب ہوتی بولی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پامیر اٹھ جائیں، اس کے اس لہجے پر وہ فوراً آنکھیں کھول گیا۔ مطلب وہ سونے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن کومل کا یہ میٹھا لہجہ اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا۔ اٹھ گیا جانے پامیر، اس کے ہونٹ چومتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ جھاگ رہے تھے؟ آج وہ تم سے آپ پر آئی تھی؟ اس کا یہ آپ پامیر کو پھر سے بے قابو کرنے لگا۔ ہاں، تمہیں اس حال میں اپنے قریب پا کر کیسے سوچ سکتا ہوں؟ آخر وہ 5 سالوں کی محبت ہو میری۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے باہر لہجے میں بولتا کومل کے دل کی تار چھڑ گیا۔ 5 سال؟ ہاں، تم مجھے تب سے اچھی لگتی ہو جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اپنا پکا مریض بنا گئی تھی تم۔ اس بات پر کومل کی ہنسی چھٹی۔ کوئی عاشق بناتا تھا، اس نے پامیر کو مریض بنا دیا تھا، اور علاج اب جا کر کیا تھا اپنی پناہوں میں لے کر۔ اس کی محبت کا اظہار کومل کا دل باغ باغ کر گیا تھا۔ ہاں، وہ یاقوت کی کال آئی تھی، یاد آج سے بتایا، میں سن چکا تھا۔ اس آنکھیں پٹپٹاتے بولا، جس پر کومل نے زبیرہ بہت بدتمیز ہو تم۔ اس کے آپ سے تم پر آتے پامیر کی مسکراہٹ رکی۔ ابھی تو کوئی آپ کر رہا تھا اور اب تم؟ بولتے ہوئے مصنوعی ناراضگی چہرے پر سجائی۔ آپ بولنے والی حرکتیں بھی کرو۔ چلو اٹھو، مجھے شاور لینا ہے۔
تھوڑا سا پیار کر لینے دو، کہتے وہ گردن میں منہ گھسانے لگا۔ ہاں ہاں ہٹو بدتمیز، سکھوں سے دور کرتی وہ واش روم جا گزری۔ پامیر کو اپنا آپ آج مکمل لگا تھا، اپنے 5 سال کی محبت پا کر وہ جیسے اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ یہ پیکنگ کس چیز کی ابھی؟ اسے اٹیچی میں کپڑے ڈالتے دیکھ سوالی پوچھا۔ میں یورپ جا رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ وہ ویسے ہی مصروف انداز بولا۔ واٹ، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آج وہ وائٹ پینٹ پر گھٹنوں تک آتی اسکائی بلو رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی، بالوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی چٹکیوں سے فرینچ اسٹائل میں بنا رکھا تھا، پیچھے سے ایسے ہی کھولے تھے۔ اسے اس روپ میں دیکھ دیال کو اس پر بےحد پیار آیا تھا۔ اس کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ کچھ دن کی بات ہے میری جان، جو کر اس کی ناک چومتے پیار سے بولا۔ کچھ دن یہاں میرے کچھ گھنٹے نہیں گزرتے آپ کے بغیر۔ اب وہ خفا ہوئی تھی، لیکن اس کے اس طرح کے اظہار محبت پر جہال کا دل باغ باغ ہوا تھا۔ فائدہ، پیار تو کرتی نہیں۔ اسے چھوڑتے وہ واپس سے پیکنگ کرنے لگا۔ اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتی وہ اس کے پیچھے جاتی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ کر اس پیشانی اس کی کمر پر ٹکا کے۔ نہیں، میں پیار بھی کروں گی، پلیز آپ چھوڑ کر نہ جائیں ابھی پلیز۔ بولتے ہوئے اس کی آواز رندی، اب تک وہ اس کے بغیر نہیں رہی تھی۔ جب اسے گولی لگی تھی تب بھی اس نے رو رو کر اپنا حال بلا کر لیا تھا۔ زیال کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا۔ وہ اپنی مسکراہٹ میں مشکل سے اسپاٹ چہرہ کرتے اس کے ہاتھ کھول کر اس کی جانب بڑھا۔ تم صرف کہتی ہو، کرتی نہیں ہو، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ چہرہ ہاتھوں میں لیے پیار سے بولتا وارڈروب کی جانب گیا اور کپڑے نکالنے کا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ ابھی نہ کریں، میں رو دوں گی۔ آنکھوں میں نمکین پانی لیے اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگی۔ ہاں، تم نے یہی تو سیکھا، پیار کب کرنا آتا ہے تمہیں؟ ابھی اس کو نہ رکتے دیکھ ایک جگہ کھڑی کھڑی چیخی۔ اس سے پہلے وہ آنسو لڑ کر گال پر آتا، زیال اسے کمر سے پکڑتا قریب کر کے اپنے ہونٹوں سے وہ قطرہ چن گیا۔ اس کے لمس پر جمل کا دل بے اختیار دھڑکا۔ یہ آنسو دوبارہ نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے انگوٹھا گال پر مس کرتے سخت لہجے میں بولا۔ تو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ گول ہوئے، مطلب اس کی گوری کو ہاتھ میں نہ لاتے وہ پھر سے رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ اسے تو اب احساس ہوا کہ دور لفظ سے زیال کیوں چڑھتا ہے۔ یہ دور لفظ یہ بہت اذیت دیتا ہے۔ اگر سچ میں دور ہو جاتے تو دونوں مر جاتے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی جی جان لگا رہے ان کی قسمت میں یہ دوری لکھنے کے لیے۔ چھوڑ نہیں رہا میری جان، کام سے جا رہا ہوں، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر واپس اپنی جان کے پاس۔ ماتھا چومتے پیار سے بولا، لیکن اس کی مسلسل ایک رات پر وہ اس کے اعصاب سے نکلتی ایک جانب منہ پھلا کر کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ ایک کیوٹ سی روٹھی ہوئی بچی لگ رہی تھی، اوپر سے زیال کے سامنے اس کی ہائٹ۔ اچھا، ایک شرط پر نہیں جاؤں گا، وہ بیڈ پر بیٹھتے چہرے کو سنجیدہ کرتے بولا۔ کیسی شرط؟ وہ اب بھی انہوں منہ پھلائے ہی بولی تھی۔ ایک کس دو۔ آنکھیں پٹپٹاتی اپنی شرط بتائی، لیکن کس تو چھوٹی سی بات تھی۔ وہ پاس آتی اپنے لب جلدی سے اس کے گل پر آ گئی اور ایک ننھی سی کس دیتے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ منہ اب زیال کا پھولا ہوا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے کا کیا؟ اسے خود کو ایسے دیکھتے دیکھ سوالیہ پوچھا۔ تمہارے سامنے زامل نہیں ہے، اس کا باپ بیٹھا ہے۔ اس کی بات پر زمل کا منہ بنا۔ وہ جو سمجھانا چاہتا تھا وہ زمل کو سمجھ آ گئی تھی۔ کس ہوتی ہے ابھی کہیں بھی دیں؟ اچھا، میں دینے لگا تو تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ اسے کمر سے پکڑتے اپنے تھائز پر بٹھایا، چیخ لاس اور اسے گزری راہ یاد آئی اور یاد کرتے چہرہ سرخ کندھاری سا ہوا تھا۔ اب دے رہی ہو یا میں پیکنگ کروں؟ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ پھر بولا، نہیں میں نہیں دے رہی۔ کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، اب روکنا بھی مت۔ پہاڑ لہجے میں بولتا اٹھ کر پھر سے پیکنگ کرنے لگا، لیکن اس کے لہجے سے زمل کو ڈر لگا تھا۔ وہ سچ میں اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے جوتے اتارتی بیڈ پر آئی اور اس کا سر اٹیچی سے اٹھاتے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں میں قید کیے۔ بیڈ پر کھڑے ہو کر وہ زیال سے اتنی اوپر تھی کہ اس کا چہرہ زمل کے سینے تک آ رہا تھا۔ اس نے صرف ہونٹ ملائے تھے، زیال نے ساری نمی چن لی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو کس کرتے وہ پیچھے ہوئی، دونوں کے ہونٹ شدت کی وجہ سے سرخ اور گیلے ہو چکے تھے۔ زیال نے اپنے لب جھک کر اس کے پیٹ پر رکھے۔ تمہیں چٹکیاں بھی رکھنی ہیں؟ بالوں کو دیکھتے شریر ہوتے بولا۔ مطلب اسے سمجھ نہیں آیا۔ مطلب کہ تمہارا سارا سامان رکھ لیا؟ اگر چٹکیاں رکھنی ہیں تو رکھ لو، وہ رہا تمہارا بیگ۔ بولتے ہوئے بیٹھ کے دوسری جانب اشارہ کیا، جہاں ایک اور اٹیچی رکھی تھی، مطلب وہ اس کی پیکنگ پہلے سے کر چکا تھا۔ چیٹر حبیب، وہ وہیں کھڑی کھڑی چیخی اور اس کی چیخ میں زیال کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں؟ پیکنگ کرتے کرتے اسے اطلاع دی وہ جو اپنا باقی کا سارا سامان رکھ رہی تھی۔ ہنی مون لفظ پر دل زور سے دھڑکا تھا۔ پیچھے کھڑا زیال اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے رکے دیکھ اس کے پیچھے جا کر دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھے اس کی گردن پر رکھے۔ جانتی ہو نا کیا ہوتا ہے ہنی مون پر؟ مجھ سے کس قسم کے رحم کی امید نہ رکھنا وہاں۔ ہونٹ گردن پر مسلتے شدت سے بھاری ہوتے لہجے میں بولا۔ اس کی اس خمار بھری آواز پر جمل کی سانسوں میں روانی آئی تھی۔ میں پیکنگ کر لوں؟ اس کے ہاتھ لبوں کے مسلسل حرکت جمل کے سانس تک روکنے لگی، دشواری پیدا کر رہی تھی۔ نہ کروں، وہاں ان سب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے بولتے بولتے اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑے۔ ہاں حبی، وہ مسلسل ہونٹوں کی عدت اور شرٹ کے اندر سے بیلی بٹن پر گھومتی انگلی کی حرکت پر چھوٹی چھوٹی سیسکیاں بننے لگی تھی۔ ٹائم ہو رہا ہے، جلدی کرو پیکنگ۔ اسے ایک جھٹکے میں چھوڑتے روم سے باہر نکل گئے، کیونکہ جذبات جاگ جاتے تو پکا یہ فلائٹ مس ہوتی۔ وہ بھی اپنی حالت درست کرتی اپنی باقی کی چیزیں رکھنے لگی۔ آج اسے وہ یوں جاتا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے ہمت کر کے اس کے لیے اپنے ہاتھ سے چائنیز بنائی۔ وہ دوا لینے کے بعد اس میں تھوڑی بہت ہمت آ گئی تھی۔ جو وہ کچن میں کھڑی اس چائنیز پر لگا رہی تھی، اس کے ساتھ اس نے 2-3 ڈشز اور بنائی تھی۔ فریج میں زیادہ فش رکھی تھی، دیکھ اسے اندازہ ہوا کہ یعقوب کو فش بہت پسند ہے، اس لیے انہیں فش بھی بنائی۔ دن تک محنت کرتے سائڈ ڈشز تیار کر کے ٹیبل پر لگائیں، تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی کینڈلز پر گئیں۔ اسے دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی، جلدی سے جا کر ساری کینڈلز اٹھا لائے
اور ڈائننگ ٹیبل پر جگہ جگہ رکھتی جو اس کے آنے کے بعد جلانی تھی۔ اب اپنے شوہر کے لیے اتنی محنت کی تھی، تھوڑی محنت خود پر بھی بنتی تھی۔ یہی سوچتی وہ روم میں گئی اور یاقوت کے لائے کے ڈریس میں سے ایک مرون رنگ کا لہنگا باہر نکالا جو گلے تک پورا بند تھا۔ اس کی نیک لائن سفید موتیوں سے بنی اس ڈریس کی خوبصورتی بڑھا رہی تھی۔ وہ ڈریس لیتے واش روم میں گھس گئی اور جلدی سے شاور لیتی وہ ڈریس پہن کر میرے سامنے آئی۔ اس کے پاس تو نہ کوئی جویلری تھی اور نہ ہی کوئی میک اپ کا سامان۔ اب کیسے اپنے پنک ہونٹوں کو سرخ کرتی؟ خیر اسے اپنا حسن ایسے بھی کم نہیں لگا تھا۔ صاف گوری رنگت، ہلکی شہد رنگ کی ستواں سی ناک اور نابی کٹاؤدار ہونٹ اور کمر تک آتے یو کٹنگ بال جو گیلے ہونے کی وجہ سے ہی لٹوں کی صورت میں چپکے سوکھ رہے تھے۔ بے شک وہ اتنی ہی چائے جانے کی قابل تھی جتنا اسے چاہا گیا تھا۔ اتنی اپنی خوبصورتی پر رشک اگر وہ کر رہی تھی تو وہ ذرا بھی غلط نہیں تھی۔ اب اسے پرفیوم چاہیے تھا۔ تبھی یاقوت کے روم کا خیال آیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی اس کے روم میں آئی جہاں ہر چیز بڑی نفاست سے رکھی گئی تھی۔ وہ پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی اور آتے ہی مسحور کن خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایک الگ سی احساس نے اس کا یہاں آ گھیرا۔ شاید اس نے کہ وہ اس کا شوہر کا کمرہ تھا۔ وہ کھڑی ہر چیز بغور دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیوم پر گئی۔ وہ آگے آتی ہے کہ کو کھول کر دیکھنے کی۔ سب کی خوشبو ہی پیاری تھی لیکن جس خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا مطلب یاقوت وہ خوشبو آج لگا کر گیا تھا۔ وہ قبلہ الوفا عطر کی خوشبو تھی جس کو لگانے کے بعد جہاں سے گزرو وہاں کافی دیر تک اس کی خوشبو رہے۔ وہ دونوں ہاتھوں پر لگاتی خود کو اس سے معطر کرتی باہر رہی۔ اس وقت اسے واقعی اپنا آپ ایک بیوی والا لگ رہا تھا جو اتنی تیاری کر کے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ بزنس کلاس میں ان کی سیٹ کنفرم ہوئی تھی۔ یاقوت، پامیر اور بلاس تینوں ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ وہ سارے راستے یاقوت کو تاکید کرتا آیا تھا کہ اس کی ڈسکشن سے بور ہوتی زمل یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہ پہلی بار ایئرپورٹ پر آئی تھی اور زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھنے جا رہی تھی۔ پولیس کی مداخلت کرنے سے پہلے ان کا انتظام ہو گیا تھا۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ پاشا کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، یاقوت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں بولا۔ آگے سے وہ مسکرا کر سوار خم کر گیا۔ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ زمل کا ہاتھ پکڑے آگے چلا گیا۔ چھوٹے بچوں کی طرح وہ چلتی کودتی جا رہی تھی۔ باس میں کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں؟ پامیر چہرے پر معصومیت لیے آنکھیں پٹراتے پوچھنے لگا۔ یاقوت سمجھ گیا کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہے۔ چلے جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ وائف کے پاس سے جلدی کون آتا ہے؟ وہ گردن پر ہاتھ پھیرتے منہ میں بڑبڑایا لیکن یاقوت اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ تبھی ایک بازو پیچھے مروڑتے اسے گردن سے پکڑ کر جھکایا۔ جلدی نہ آئے نا میں نے وہیں آ کر تمہارا مقبرہ بنا لینا، سمجھ آئی؟ اسے ڈانٹتے دیکھ بلاس کا کہہ گزرا جو یاقوت کی اسپاٹ نظروں سے یکدم بند ہو گیا تھا۔ باس گردن چھوڑیں کیوں؟ کومل بیچاری کو ایک ہی دن میں بیوہ کریں۔ وہ درد سے کرا تھا بولا جس پر یاقوت نے اسے ایک جھٹکے میں چھوڑا۔ وہ بھی فنی موڈ میں بولا تھا ورنہ یاقوت کی گرفت بہت ہلکی تھی، اتنی ہلکی کہ بیچارے پامیر کی گردن پر سرخ نشان بن گئے تھے۔ سب کی شادیاں ہو گئی، میں کیا کنوارا ہی مروں گا؟ بلاس کا اپنا دکھ جاگا لیکن اس کی بات پر یاقوت کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ تیری قسمت میں صرف 70 حوریں لکھی ہیں، وہ بھی تب جب تو انسانوں والے کام کرے، ورنہ جہنم میں کیٹرینہ کیف اور مادھوری ڈکشت سے کام چلا لینا۔ جاتے جاتے بلاس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی زخم پر چوٹ کی۔ ڈرائیونگ کرتا یاقوت اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ آج اس کی سوچوں کا محور مشام بنی تھی۔ ان کی گاڑی نارمل سپیڈ میں تھی، مطلب یاقوت یہاں حاضر نہیں تھا، ورنہ اس کی ڈرائیونگ ایسی تھی کسی ریس میں حصہ لیتا تو سب کے چھکے چھڑوا دیتا۔ اسے ڈرافٹنگ بہت اچھی آتی تھی لیکن اب ایسے چلا رہا تھا مانو صدیوں کا بیمار ہو۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے جب ایک تیز رفتار ٹرک ان کے سامنے ایک دم آیا۔ نہ وہ دونوں ٹرک دیکھ رہے تھے نہ یاقوت دماغی طور پر حاضر تھا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا، وہ ٹرک نزدیک آ رہا تھا۔ آس پاس کی گاڑیوں کے ہارن ہوا میں گونجنے لگے۔ یقیناً سب اسے باور کروا رہے تھے فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ اگر یہ حادثہ ہونے والا تھا تو برا ہونے والا تھا۔ جتنی ٹرک کی سپیڈ تھی پوری گاڑی کو چل دینے والا تھا۔ اس ٹرک کی سپیڈ اور تیز ہوئی، فاصلہ مزید کم ہوا۔ تبھی پامیر اور بلاس کی نظر سامنے ٹرک پر پڑی۔ باس! پامیر کی چیخ گونجتے یاقوت اپنے ہوش کی دنیا سے واپس آتا آگ کو متوجہ ہوا۔ ٹرک دیکھ کر اس کی سے آنکھیں پھیلی۔ ٹرک قریب آ چکا تھا، بے حد قریب۔ اس سے پہلے ان کا ٹکراؤ ہوتا یاقوت نے ایک دم اسٹیئرنگ گھمایا لیکن فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے یاقوت والی سائڈ اس ٹرک سے بڑی قوت سے ٹکرائی تھی۔ ان کی گاڑی سلپ ہوتی بہت دور گئی تھی لیکن یاقوت نے اسٹیئرنگ گھماتے بریک ایسے لگائی کہ گاڑی کلا بازیاں نہ کھائے، وہ صرف سلپ ہوئی تھی۔ تبھی ان کی گاڑی پر دھڑا دھڑ فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ منور کے بندوں نے ہر جانب سے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ تینوں نے بھی بھیا کو اپنی بندوقیں نکال پر ان پر نشانہ باندھا۔ ان کی 4 گاڑیاں تھیں اور چاروں سے فائرنگ ہوتی پامیر والوں کی گاڑی پر برس رہی تھی۔ یاقوت کا ایک فائر ان کی گاڑی کا ٹائر پھاڑ گیا۔ وہ گاڑی ہوا میں اڑتی ہوئی بہت دور جا گری تھی۔ اسی دوران یاقوت نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ ان کی ایک گاڑی اس کے برابر مارنے کی بار بار کوشش کرتی رہی، باقی سب پیچھے تھے۔ ان میں سے ایک فائر ہوتا سیدھا شیشے کے پار ہوتا، یاقوت کے بازو میں لگتے اسٹیئرنگ گھوما۔ وہ آج ان تینوں کا کام تمام کرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے لیکن ناکام ہو گئے۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود بھی ان کی چاروں گاڑیاں تباہ کر چکے تھے۔ پاشا کا گینگ تھا، ایسے مچھروں کو مسل کر رکھ دینا اچھے سے جانتا تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں اپنے ایریا میں داخل ہو گئے، باقی کا کام ان کے ایریا میں موجود بندوں نے کر دیا تھا۔ 8 گھنٹے کی فلائٹ اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے وہ اب اس کے کندھے پر سر رکھے گدے گھوڑے سب بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی میٹھی میٹھی سانسوں کی آواز حال کو سرور بخش رہی تھی۔ وہ آنکھیں مونتا، کبھی اسے محسوس کرتا، کبھی آنکھیں کھولے اسے ایک نقش کو حفظ کرتا۔
وہ دیوانہ وار اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ تب ایئر ہوسٹس کھانا لیے اس کے پاس آئی۔ ضیاء نے صرف ایک ڈسپوزیبل پکڑتے باقی سے منع کر دیا۔ وہ میڈم ہی سو رہی تھی تو وہ کھا کر کیا کرتا؟ تب اسے خود پر کسی کی نظریں جمی محسوس ہوئی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی ایئر ہوسٹس ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ضیاء نے ایک آئی برو اچکائی جیسے کہہ رہا ہو کیا۔ وہ جلدی سے نظریں بدلتی آگے چلی گئی۔ اس کو عادت تھی خود پر ایسی نظروں کی۔ وہ کبھی بنا ماسک کے کہیں جاتا تھا تو ہر عورت اس کا حسن دیکھتی وہیں مبہوت سی ہو جاتی تھی، لیکن اسے کبھی ایسی عورتوں کی خواہش نہیں ہوئی تھی۔ اسے جیسی چاہیے تھی ویسی اس کے سینے میں منہ گھسائی ایک ہاتھ سے اس کا کالر مٹھی میں جکڑے سو رہی تھی، جس کی ایک نظر پانے کے لیے وہ تڑپے، جس کے ایک اظہار پر وہ مار مٹے، جس کی قدرت میں ساری دنیا بھول جائے، جو صرف اس کی ہو، کسی اور مرد کو کبھی ویسا دیکھا ہی نہ ہو۔ بے شک مرد اسی عورت پر مرتا ہے جو اس کے علاوہ باقی مردوں کا تصور تک خود پر حرام کر لے، اور ایسی عورت جس کے پہلو میں تھی۔ ضیاء کو اپنا آپ اس وقت پوری دنیا سے زیادہ خوش قسمت لگا تھا۔ گولی صرف یاقوت کو لگی تھی۔ پامیر اور برلاس تھوڑے بہت زخمی ہوئے تھے۔ وہ دونوں یاقوت کو تھامے ڈیرے تک لائے۔ وہ آتے ہی صوف پر دھپ سے لیٹ گیا۔ گولی اس کے بازو کا گوشت پھاڑتی ہوئی گئی تھی۔ سفید کوٹ اس وقت سرخ رنگ میں بدلا ہوا تھا۔ میں کومل کو لاتا ہوں، وہ بینڈیج کر دے گی۔ پامیر بکھلایا سا کہتے جانے لگا۔ جب یاقوت نے روک دیا، نہیں اس کو نہ لانا، ابھی اس کو عجیب لگے گا۔ اس کے نئے رشتے کو مد نظر رکھتے اس نے لانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ واقعی اب پہلے جیسی تو نہیں تھی، نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی پامیر سے۔ ان سب کے بعد وہ کتنا عجیب محسوس کرتی یاقوت جانتا تھا، لیکن بہت صاحب کا بازو نہیں ہوا۔ کچھ بہت کھائے ہیں ایسے زخم، اور ہاں پاشا کو بھی کوئی نہیں بتائے گا اس حملے کا۔ وہ اپنا ہنی مون انجوائے کرے یا ہم خود دیکھ لیں گے۔ بازو زور سے دباتے درد سے آنکھیں میچ کر بولا۔ اس کی بات پر برلاس نے نظریں جھکائیں۔ لیکن یہ حملہ کروایا کس نے؟ جیلانی تو ٹھنڈا پڑا ہے۔ پامیر کچھ سوچتے بولا، یہ پتہ نہیں کس کی بہن بگا لی ہم نے۔ ایسے حالات میں بھی اس کی بات پر پامیر اور برلاس مسکرا دیے۔ بہن کا تو پتہ نہیں، بیٹی ضرور اٹھا رکھی ہے۔ برلاس ایک انگلی ٹھوڑی پر رکھتے شوق ہوتے بولا، تو وٹا سٹا کر لیتے ہیں، بیٹی اٹھائی ہے تو اپنی لڑکی دے دیتے ہیں۔ برلاس کے شوق ہونے پر پامیر نے چوٹ کی۔ اس کی بات پر برلاس کا منہ سے فوراً پھولا تھا۔ وہ تو ایویں شرمایا تھا، پامیر نے سیدھا لڑکی ہی بنا دیا۔ ان کی باتوں کو یاقوت انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ کپڑا باندھ کر خون کی فراوانی روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ درد کی واقعی ان کو عادت ہو گئی تھی، یا جو درد زندگی نے ان کو دیے تھے، ان کے آگے یہ درد انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ پتہ کر وہ کس کو تکلیف ہوئی ہے اور علاج کی ضرورت ہے۔ اوکے باس، آپ اس پر بینڈیج کروا لیں، میں پتہ کر کے آیا، برلاس کہتے نکل گیا۔ پامیر نے یاقوت کے بازو پر کس کر کپڑا باندھا تاکہ خون رک جائے تو بینڈیج ہو سکے۔ تم جاؤ، کومل انتظار کر رہی ہو گئی، یہ خون رکتا ہے تو میں بینڈیج کر لوں گا۔ نہیں، میں نہیں جا رہا آپ کو چھوڑ کر۔ وہ صاف انکار کرتے وہیں پھیل گیا۔ تمہارا نکاح کومل سے ہوا ہے، مجھ سے نہیں، تو نکلو یہاں سے۔ اسے پھیلتے دیکھ دانت پیس کر بولا، آپ موقع دیں تو میں دوسرا بھی کر لوں۔ وہ یاقوت کے نورانی چہرے کو دیکھتی چوک ہوتا بولا، اور اس کی چوک ہوتی نظریں دیکھ یاقوت نے فوراً قمیض اٹھا کر اپنے اوپر ڈھانپا۔ اس کی حرکت پر پامیر کی بتی سی اندر ہوئی۔ نکل جاؤ ورنہ میری بندوق سے گولی نکل جائے گی۔ اس کی ڈانٹ پڑتے پامیر اپنا کہہ کر وہ مشکل روکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ جاتے جاتے اپنے واپس آنے کی اطلاع بھی دیتا ہوا گیا۔ یاقوت اس کے جاتے اٹھ کھڑا ہوا اور قمیض پکڑے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب گیا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اسے اس کا حق دینے کے لیے کب سے بےتاب ہے۔ وہ لوگ بچ کیسے نکلے؟ منور اپنے غصے پر کنٹرول کرتے دھاڑا، بہت ان کی ٹریننگ پاشا نے کی ہے، ان کو ہرانا ناممکن ہے۔ ان میں سے ایک زخمی حالت میں بولا، جو قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے بچ نکلا تھا، لیکن یہ بات بول کر اپنی موت کو خود دعوت دے دی۔ جلال، شیروں کو بھوک لگی ہے انسانی گوشت کی۔ انہوں نے اپنے خاص بندے کو بلایا جو آتے اس زخمی کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اس کا گوشت اس شیر کے سامنے پھینکا گیا۔ وہ انسانی گوشت کھا کھا کر اب اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اگر بھوک لگنے پر اسے یہ گوشت نہ دیا جاتا تو وہ غصے میں دھاڑنے لگتا۔ اس کی اس حالت میں منور خود بھی اس کے سامنے نہیں جاتا تھا، لیکن کتنے ہی عام بے قصور لوگوں کو اس کے آگے پیش کر دیتا تھا۔ انسانی گوشت ملتے وہ چپ کر کے کھانے لگا۔ یہ سارا منظر دیکھتے وہاں بیٹھے میجر نے تھوک نکلا۔ کیا سوچا تم نے؟ اب تز نے اپنے شیر پر ٹکائے کر آواز بولے، میں اپنی فورس کے ساتھ ان کے علاقے پر چھاپا ماروں گا۔ وہ اپنا ایک بٹن کھولتے بکھلایا وہ بولا، ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف چمکتے دکھائی دیتے، مجھے میرا مال واپس چاہیے۔ لیکن ساتھ وہ توتی بھی بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہوگا، لیکن منور بیگ سے پنگا لینا اسے اپنی زندگی پر بھاری پڑے گا۔ وہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہ چکے تھے اور ہر بار غریب عوام سے جھوٹے وعدے کر کے ان کے احساسات کے ساتھ کھیلے۔ انہی کے پیسوں سے امریکہ میں کتنی ہی جائیدادیں بنا لی، فلیٹ، فیکٹریاں، بار، کلب، ہیروئن سے لے کر اسلحہ تک غیر قانونی سمگل کرتے۔ وہیں نہیں، پاکستان میں بھی ان کے خفیہ فحش اڈے زور و شور سے چل رہے تھے، جن میں زنا کا بازار بے حد گرم رہتا تھا۔ ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں جا کر جانوروں کی طرح ملاپ کرتے۔ عام پاکستانیوں کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگتا تھا۔ یہ تو اندر کی بات تھی کہ یہ فحاشی میں کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ ہر ملک کی کوئی نہ کوئی ڈارک سائڈ ہوتی ہے، اور یہاں اس ڈارک سائڈ کا کنگ منور بیگ تھا، لیکن ہر کنگ کو مات دینے کوئی نہ کوئی اس کا باپ ضرور آتا، اور یہاں کے کنگز کا باپ پاشا ہی تھا۔ فلائٹ لینڈ کرنے والی تھی، لیکن ان میڈم کی نیند اب تک نہیں کھلی تھی۔ ضیاء کا ایک دل کیا اسے اٹھا دے، لیکن اسے اتنے سکون کی نیند سوتے تھے کہ اس کا ارادہ بدلا۔ اب کر بھی کیا سکتا تھا، اسے باؤں میں بھر کر لے جائے، جو کہ ناممکن تھا۔ مجبوراً اسے جمل کو اٹھانا پڑا تھا۔ وائفی اٹھو، اس کا چہرہ ہلکا سا تھپتپاتے پیار سے دھیمی آواز بولا۔ وہ ڈر کے مارے اس کا کالر مٹھی میں سختی سے جکڑے ہوئے سو رہی تھی۔
نیند میں بھی کالر پر گرفت ہلکی نہیں ہوئی تھی، جسے دیکھ زیال مسکرا دیا، اٹھ جاؤ ورنہ میرا اٹھانے کا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ صبح کو یاد کرتے مسکرا دیا، لیکن اس کی بات سنتے ہوئے جہاں ٹانگیں کھول گئی۔ کچھ بعید نہ تھی وہ بے شرم یہاں بھی شروع ہو جاتا، لیکن اٹھتے اس کی نظر ونڈو سے باہر آنے والی بادلوں پر گئی۔ منظر حسین تھا، لیکن خود کو ہوا میں محسوس کرتے اس کی پھر سے ہوائیں اڑیں۔ ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فلائٹ لینڈ کرنے لگی تھی جب اسے اپنے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی، وہ اور بھی اس کے اندر گھستی گئی۔ زیال اس کی حالت سے محظوظ ہوتا اسے اپنی پناہوں میں لے گیا۔ کہا یہ جہاز ایسی ہی ہوا میں رک جائے۔ اسے خود سے لگے دیکھ دل ہی دل میں خواہش کی۔ جمل کو اس وقت اس کے سینے سے زیادہ بہتر سکون اور تحفظ والی جگہ اور کوئی نہیں لگی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کے سینے میں گھسے آنکھیں موندے بیٹھی رہی جب تک فلائٹ پورے طریقے سے لینڈ نہیں کر گئی۔ وہ لوگ سامان کی چیکنگ کے بعد ایئرپورٹ سے باہر نکلے۔ وہاں باہر نکلتے بڑی بڑی بلڈنگز، ایک جمل کی آنکھیں پہنے ہوئے اتنی بڑی بڑی تھی کہ جمل کی گردن گویا پیچھے گرنے کو ہو گئی تھی۔ سامنے سڑک پر ایک سے ایک گاڑی رواں تھی۔ وہاں چلتے لوگوں کا پہناوا دیکھ جمل کا منہ بگڑا۔ ان کا پہناوا ایسا تھا گویا کسی نے مار مار کر زبردستی ان کو وہی چھوٹی چھوٹی نکر اور بنیان پہنائی ہوں۔ کیا لڑکے اور لڑکیاں، کوئی فرق نہیں تھا، مرد عورت میں۔ تبھی ان کے قریب سے ایک عورت گزری جس نے بالکل چھوٹی سی پینٹ پہنی تھی، لیکن اوپر سے تو بالکل ہی برنا جسم تھا، صرف سینے پر 4-5 انچ کا کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ جمل اسے دیکھتے فوراً اپنے پیچھے کھڑے فون پر جھکے زیال کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، تبھی پیچھے گرتے گرتے بروقت بچا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا ہاتھ ایسے ہی آنکھوں سے ہٹائے بغیر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے بولا، آپ آنکھیں بند رکھیں۔ وہ ڈپٹنے والے انداز بولی، کیوں، تم کیا ہنی مون یہیں سے شروع کرنے والی ہو؟ چہرے پر شریف مسکراہٹ لیے اسے چھوڑا۔ ابھی اس کی بات پر وہ ہلکا سا چیخی، جی ابھی کی جان بولو، آپ بس آنکھیں بند رکھیں۔ لیکن جانا آنکھیں بند کر لی تو ٹکر سیدھا فراری میں جا لگے گی۔ کیوں یہاں آتے بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ وہ ہاتھ بآسانی ہٹا سکتا تھا، لیکن ان کے نرم لمس آنکھوں پر رکھ کے ٹھنڈک پہنچاتے محسوس ہو رہی تھی۔ کیا بننا تھا اس عاشق کا؟ وہی جو قسمت میں لکھا جا چکا تھا، جو انہوں نے شاید سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ آنکھیں کھول کر ان گندی لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے؟ ہاتھ ہٹاتے منہ پھلا کر بولی، گندی؟ کون سی گندی لڑکیاں بیبی؟ وہ بولتے یہاں وہاں نظر چڑھانے لگا۔ تبھی ایک عورت اس طرح ولگر ڈریس پہنے وہاں سے گزری۔ ابھی اسے غور سے تارتے دیکھ وہ پھر چیخی، اوکے اوکے، ان کو ہی دیکھنا ہوتا تو اپنے بیبی کو لاتا یہاں۔ اسے کمر سے قریب کرتے جھک کر پیشانی سے پیشانی ملائی۔ تمہارے علاوہ یہ آنکھیں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی، یہ کان کسی کو نہیں سننا چاہتے، یہ دل کسی اور کو محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے نکلنے والی ہے کہ ایک رگ میں سفر کرنا، خون میں ضمل زیال خان افندی شامل ہے، کسی کی گنجائش نہیں بچتی۔ کمر پر شکنجہ مضبوط کرتے اسے اتنے قریب کیا کہ درمیان سے ہوا بھی نہ گزر سکے۔ اس کی گرم سانسیں یہاں کی ہواؤں کو بھی پیچھے چھوڑتی اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ ابھی یہاں سڑک پر ہیں، اس نے جیسی یاد دہانی کروائی، ڈونٹ وری بیبی، یہاں سب میری طرح بے باک ہیں۔ گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے بہکے انداز بولتا، پوری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ابھی چھوڑیں، چلیں یہاں سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سامنے چٹان تھا جسے ہٹا پانا جمل کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے مزاحمتیں بڑھتے دیکھ وہ پیچھے ہٹا، تم پاگل کر دو گی اس خان کو۔ اس کا ماتھا چومتے دیوانہ وار بولتا جمل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر گیا۔ پاگل تو وہ بھی کر رہا تھا جمل کو اپنے عشق میں، لیکن اس کی بتانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ چلو۔ اس کا ہاتھ تھامے اٹیچی لیے آگے آیا جہاں دو بندے ایک بڑی سی گاڑی سے ٹیک لگائے سوٹڈ بوٹڈ کھڑے تھے، شاید وہ انہی کے انتظار میں تھے۔ اس کے ہاتھ دونوں آگے آئے۔ ویلکم ٹو سوئٹزرلینڈ پاشا بے، وہ اپنے انداز میں بولتا اس کا ہاتھ چوم گیا۔ دونوں نے سامان گاڑی میں رکھتے چابی پاشا کو پکڑے۔ وہ کچھ دیر کھڑا ان سے بات کرتا رہا، پھر آخری سلام لیتے گاڑی میں بیٹھا۔ وہ لوگ جس راستے سے جا رہے تھے وہ ایک خوبصورت وادی سے گزر رہا تھا، وادی بھی وہ جو ہریالی کا لباس اوڑھے ہوئے تھے۔ ان میں بنی چھوٹی چھوٹی خوبصورت جھونپڑیاں اور سڑک کے دونوں طرف نیلے پانی کی جھیلیں جن میں وادیوں سے آبشار کا بہتا پانی لہروں کی صورت بہہ رہا تھا۔ یہاں کی فضاؤں میں بھی جیسے سکون الگ سے ملایا گیا تھا، ہر طرف قدرتی نظاروں کی بھرمار تھی۔ بے شک سوئٹزرلینڈ دنیا خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا جہاں آرٹیفیشل سے زیادہ قدرتی نظارے وافر تعداد میں تھے۔ وہ ونڈو سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی جب زیال نے ایک بٹن کلک کیا جس سے اس کار کی روف اوپن ہو گئی۔ وہ کنورٹیبل کار تھی جس کے بعد نظارے اور بھی صاف نظر لگے۔ ابھی یہ کھل گیا، وہ خوشی سے چہکتی بول کر اٹھنے لگی کہ سیٹ بیلٹ آڑے آ گیا، جسے آگے کو جو کر زیال نے کھولا وہ آزاد سی ہوتی دونوں ہاتھ پھیلائے ہواؤں سے کھیلنے لگی۔ اسے اتنا خوش دیکھ زیال کو دلی سکون ملا تھا۔ وہ جب سے اپنے پاس لایا تھا تب سے وہ قید سی تھی، اس لیے زیال نے کنورٹیبل کار کا بندوبست کروایا تھا کہ وہ کھل کر انجوائے کر سکے ان خوبصورت وادیوں کو۔ اس کا دوپٹہ بار بار زیال کے منہ پر آتا جسے پیچھے کرتے وہ پھر راستے پر دھیان دیتا۔ آخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اسے کلائی سے پکڑا اپنے اوپر گرایا، وہ سیدھے اس کی گود میں آ بیٹھے۔ اتنے قریب سے دونوں کے آئی کانٹیکٹ پر دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹاتے اس کی شرٹ کے اندر کرتا بیلی پر پھیرنے لگا، اس کا لمس محسوس کرتے جمل چھوٹی چھوٹی سانس لینے لگا۔ وہ ایسے ہی ڈرائیونگ کرتے اس کے بالوں میں گم ہونے لگا۔ وہ ابھی ڈرائیونگ سے اس کے کان کی لو دانتوں میں دباتے اس کی بولتی بند کی مٹھی میں بیلی بھیجتے اس کے سسکی نکلوائی۔ تم پاکستان واپس جانے تک مجھے ہر طرح سے برداشت کرو گی؟ بیلی سے ہاتھ رینگتا اوپر آنے لگا۔ جمل سانس روک کے آنکھیں بند کر گئی۔ گاڑی میں سانگ پلے ہوا تھا جس کی لات باقاعدہ دونوں کو پھینکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرح سے خود سے آ، مجھ کو جوڑ تو، تھوڑا بھی مجھ میں آ، مجھ کو جوڑ تو،
سانسوں کو ایک کرتے ہوئے باقی سے ہاتھ پورے جسم پر پھیلنے لگا تھا۔ ہونٹوں پر شدت حد سے زیادہ تھی، سونگ کے لفظ جیسے جسم میں اتر رہے تھے۔ نہ یاد تیری تجھ کو، نہ یاد مجھے ہوں میں، آ مجھ کو پہن لے تو، آ تجھ کو اوڑھ لوں میں۔ گاڑی ایک گھر کے آگے رکی تھی جو ایک سنسان وادی میں بنا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع دونوں کو ہی نہیں ملا تھا، اس قدر ایک دوسرے میں مدہوش ہو چکے تھے۔ زیالو اس کی دونوں ٹانگیں اپنی کمر کے گرد لاک کرتے گاڑی سے اترا۔ سانسیں اب بھی ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی تھی۔ وہ ایسے گود میں لیے اسے اندر لایا اور لاتے نیچے اتارا۔ وہ اپنے گیلے لبوں پر ہاتھ پھیرتی خود کو نارمل کرنے کی جب نظر سامنے حال پر پڑی، اس کی ساری ہچکچاہٹ حیرت میں بدلی۔ سب سے پہلے نظر تو اپنے قدموں پر گئی جن کے نیچے سرخ گلاب بچھائے گئے تھے۔ وہ یک ٹک سی اپنے قدموں سے نظر دوڑاتی آگے کو لے گئی جو آگے سیڑھیوں تک بچھے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے، تب تک زیال گاڑی سے دونوں بیگ نکالنے چلا گیا۔ ہال بیت وسیع تھا، جہاں رکھی ہر چیز سفید رنگ کی تھی لیکن گلاب کے پھولوں سے ڈھکی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے سامنے شیشے کی بنی بڑی سی دیوار، جس کے آس پاس شاید سوئمنگ پول تھا۔ گھر اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتا۔ ابھی زیال دونوں بیگ گھسیٹتے اندر لایا۔ بیبی یہاں بھی ہنی مون منائیں گے لیکن شروعات میں بیڈ روم سے کرنا چاہتا ہوں، تو چلیں؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود سے لگایا۔ ہنی مون لفظ اور پھر سے جز بز ہوئی تھی اس کے ساتھ لگے لگے۔ وہ اوپر روم میں آئی، اس چیز کا دروازہ کھولتے گلاب کے تازہ پھولوں خوشبو نے ان کا استقبال کیا تھا۔ سارا کمرہ سور گلابوں سے بھرا پڑا تھا، بیڈ سے لے کر باتھ روم ہر جگہ لال پتیوں کی بھرمار کی گئی تھی۔ اوپر سے جگہ جگہ رکھی آرٹیفیشل موم بتیاں جو روم کی نیم تاریکی میں چار چاند لگا رہی تھیں، اور سامنے دیوار پر بڑا سا ZZ لکھا تھا جس میں سے نکلتی نیلی روشنی کمرے میں خلا سا سما دکھا رہی تھی۔ پورے کمرے میں تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ وہ ایک ایک چیز دیکھتی بچوں کی طرح خوش ہوئی، اور اسے خوش ہوتے دیکھ زیال کے چہرے پر اسمائل آئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور کمر سے پکڑتے خود سے لگایا۔ دیوانہ وار اس کی آنکھوں میں دیکھتے خود پر ضبط کھو بیٹھا۔ ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جاتے ہونٹوں پر اتنی شدت سے جھکا کہ جمل بے اختیار اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ گاڑی والا سانگ یہاں بھی پلے ہو گیا۔ وہ ایسے ہی اس کی ہونٹوں کی نمی پیتے دیوار سے لگا کے ہاتھ مسلسل جسم کا طواف کر رہے تھے، ہونٹوں سے گردن تک کا سفر کرتے شہرک پر لابڑا کیا۔ کتنی دیر اس کی گردن کو چومتا رہا لیکن نہیں، ابھی ایک ہونے میں وقت تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے اسے باہوں میں بھرتے باتھ روم میں لایا جہاں ٹب میں موجود پانی کے اوپر بھی سرخ گلاب کی پتیاں تیر رہی تھیں۔ اسے وہاں لاتے نیچے اتارا۔ یہ ارکے گلاب ہے جس میں تم شامل ہوگی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے خمار آنکھیں اس پر مرکوز کیے شدت سے چور لہجہ بولا، اس کی خوشبو اپنے بدن میں سمو کر میرے بدن میں اتاروگی۔ اس کا بھاری ہوتا لہجہ جمل کا دل بند کروانے لگا۔ آج اس کا لہجہ ہی بدلا بدلا سا تھا، شدت سے بھاری۔ جمل کو اپنی خیر نہ ہوتی محسوس ہونے لگی۔ تمہارے بدن کے ایک ایک حصے سے مجھے یہ خوشبو آنی چاہیے، بولتے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا۔ جمل کا گلا اب خشک ہونے لگا تھا۔ اسے چھوڑتے وہ باہر نکل آیا اور آتے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی۔ دوپہر سے بھی رات ہو گئی تھی لیکن وہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے اب رہ رہ کر اپنی محنت پر غصہ آنے لگا۔ اگر منہ بنا کر جا رہا تھا تو جاتا رہے، اسے کیوں فرق پڑا؟ کیوں اس کی بیویوں والی بات کو اتنا سیریس لیا کہ خود بھی اس کے لیے تیار ہو گئی؟ اس کا دل کیا سامنے ٹیبل پر رکھی شو پیس اٹھا کر دیوار پر دے مارے، اور اس نے دے بھی مارا تھا جو سیدھا دروازہ کھول کر اندر آتے یاقوت کے دائیں بازو پر لگا جس پر گولی لگی تھی۔ آؤچ سی! وہ جو ابھی بینڈیج کروا کر آ رہا تھا شو پیس لگنے پر کرا کر آ گیا۔ مشام کا غصہ فوراً غائب ہوا۔ وہ جھٹ سے آگے آتی اس کا بازو دیکھنے کی جو دوبارہ خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ ایڑی ہو گیا؟ وہ درد سے کراہتے دانت پیس کر بولا، آئی ایم سو سوری، یہ میں نے نکالا خون، اتنا خون وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے خیال سے یہ خون اس کی شو پیس مارنے سے نکلا تھا۔ ہٹو پیچھے! اسے پیچھے کرتے خود صوفے پر جا کر داب سے بیٹھا۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں تھی۔ اس کا اب دل کیا رو دے تو ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں مار دیتی گولی، میری بھی جان چھوٹے تم سے۔ وہ ہاتھ سے بازو کس کر پکڑے ہوئے تھا جہاں سے اب خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ میں بینڈیج کر دیتی ہوں، کہتی وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے تو بینڈیج کا بھی نہیں پتہ تھا کہاں رکھا تھا۔ ابھی اپنے گلے سے دوپٹہ نکالتی اس کے بازو پر باندھ لگی۔ یاقوت اس کا یہ بکھلایا سا روپ دیکھ کر ایک پل کو اسٹک ہوا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پل میں یاقوت کے تاثر ڈھیلے چھوڑ گئے تھے۔ دوپٹہ اٹھانے پر اس کی نظر اس کے سراپے پر دوڑی۔ آج وہ بدلی سی لگ رہی تھی، اور اس نے دوپٹہ پہنا تھا۔ یاقوت کے لیے یقین کرنا ایک پل کو مشکل ہو گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ اس کے سوال کرنے پر یاقوت نے اپنی نظریں پھیری۔ ایک پل کو تو گڑبڑا سا گیا، میں خود کر لوں گا کہتے وہ اٹھنے لگا جب مشائم نے بازو سے پکڑتے واپس اٹھایا۔ زیادہ ڈاکو پنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کہاں رکھا ہے؟ کچھ پل اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے اپنے روم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر اندر گئی جہاں سائڈ ٹیبل پر سامنے ہی ساری چیزیں پڑی تھیں، ان میں کارٹن اور پائیڈین۔ اٹھاتی باہر آئی، اتارو اپنی قمیض۔ آتے سامنے کھڑی ہوتی اپنی ہی دھیان میں بولی جبکہ یاقوت ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کے تڑپ کر بولنے پر مشائم نے بھویں اٹھ گئیں۔ کیوں؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ قمیض ہی اتارنے کا کہا ہے نا، ورنہ بینڈیج کیسے کروں گی؟ کوئی ضرورت نہیں، خود کر لوں گا میں۔ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے میں کارٹن چھینتے وہ کمرے میں جاتا ٹھک سے دروازہ بند کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی! وہ وہیں کھڑے کھڑے کو لسکا رہ گیا۔ اب اسے اپنی فکر کرنے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا لیکن دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہوا۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی اس کے روم تک گئی اور ہلکا سا دروازہ کھولتے دیکھنے لگی جہاں وہ قمیض اتارے کاٹن سے خون صاف کر رہا تھا۔ زخم گہرا دیکھ وہ بے اختیار پورا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ یہ تمہیں اتنی گہری چوٹ؟ اسے دیکھ وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ لیتا۔ پاگل لڑکی، تم میں محنت نہیں ہے کسی کے روم میں آنے کی؟ یاقوت کے تڑپ کر بولنے پر مشائم کا منہ بگڑا۔
اس کا خود کو یوں چھپانا اسے اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ میرے شوہر کا روم ہے، کبھی بھی کسی وقت آ سکتے ہیں۔ وہ بھی واقعی کہتی ہے، قدم بڑھاتی اس کے قریب آئی۔ بکواس بند اور نکلو یہاں سے۔ اس کی بے باکی یاقوت کا پارا مزید ہائی کروا گئی تھی۔ کیوں جاؤں؟ وہ مزید ایک قدم آگے آتی بولی۔ اس کے دوپٹے سے یوں بیگانہ ہو کر قریب آنا یاقوت کو بار بار نظریں پھیرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ قریب آتی، اس کے بر سینے پر ہاتھ رکھتی، پیچھے بیڈ پر دھکا دے کے وہ بے اختیار بیٹھنے والے انداز میں بیڈ پر گرا تھا۔ وہ مزید آتی اس پر جھک کر ہاتھ سے کاٹن چھین گئی۔ 3 بولوں کی طاقت تھی یہ جو اسے اپنی جانب مائل کروا رہی تھی۔ اور اس کے لمبی پلکوں والی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی رسنے والا خون صاف کرنے لگی۔ سانسوں کی روانی دونوں میں تیز ہوئی تھی۔ وہ بہت مردوں کے قریب گئی تھی، لیکن یاقوت کی زندگی کی پہلی عورت تھی جو اس کے اتنے پاس آئی تھی۔ خون صاف کرتے اس نے بینڈیج باندھا۔ اس دوران اس کے بر سینے پر ہاتھ لگتا یاقوت اس میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ یہی کیفیت میں شام کی دی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا تھا جو اب ٹھنڈا ہو گیا ہے، فریش ہو کر آ جاؤ، پھر ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں، بینڈیج کرتی ہوئے کہہ کر ڈالنے لگی تھی جب پیچھے سے وہ بولا، اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر وہ پھر اس کی جانب بڑھی۔ پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ ایک آئی برو اچکاتے سوالیہ پوچھا۔ وہ کام نہ ہی کیا کرو جو جاتے وقت تمہیں ریگریٹ کروائیں۔ جانا کہاں ہے میں نے؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اپنے گھر اور کہاں؟ قمیض پہنتے نارمل سے انداز میں بولا۔ تو اب تک کیوں رکھا ہے یہاں؟ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی۔ تم ڈاکو ہو، مجھے کڈنیپ کیا، نہ کوئی میری عزت لوٹی، نہ میرے باپ سے کوئی پیسوں کا مطالبہ کیا۔ کیسے ڈاکو ہو تم؟ عزت لوٹنا؟ وہ کتنے آرام سے کہہ گئی تھی۔ یاقوت کو ایک ہی پل میں وہ زہر سے بھی بدتر لگی۔ مردوں بے غیرت نہیں جو عزت لوٹو کسی عورت کی، اور رہی بات پیسوں کی تو مطالبہ ان سے کیا جاتا ہے جن کی فکر ہو۔ تمہارے باپ نے تو خود تمہارا سودا کیا تمہارے بھائی کی جان کے بدلے۔ عزت والی بات چھوڑے، وہ سودے لفظ پہ سٹک سی ہو گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھ لی۔ مطلب اسے یہ لگا یہ مطلب لفظ کسی گہری کھائی سے آیا ہے۔ تم امیر لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن غیرت نام کی چیز سے واقف تک نہیں ہوتے، پھر چاہے معاملہ بیٹی کا ہی کیوں نہ ہو۔ اسے لگا تھا اب سچ بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ خود کو کسی خوش یا غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے۔ تمہارے بھائی نے پاشا کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا جس کی وجہ اس کی جان مانگی تھی، لیکن تمہارا باپ عزت کا بدلے عزت دے گیا۔ اس کے رسم شام کا نہیں، ایک بیٹی کا بھرم توڑے تھے۔ کیا واقعی وہ اس قدر نیچ سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی؟ ہاں، جہاں سب کچھ پیسہ ہو، جہاں زمانہ جاہلیت کی ساری نیچ حرکتیں ماڈرن طریقے سے کی جاتی ہوں۔ عام گھروں کی لڑکیوں کو بڑے بنگلوں کے خواب دکھ جاتے ہیں، ان کی عورتوں کا لائف سٹائل دکھ جاتا ہے، لیکن کبھی ان کی ڈارک سائڈ نہیں دکھتی۔ وہ لوگ عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں سوائے اپنے بیڈ کی زینت کے، پھر چاہے بیوی ہو یا بیٹی۔ اس کے لیے چھوٹے گھروں میں پیدا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ مشائم کی قسمت اچھی تھی جو وہ یاقوت جیسے مرد سے ٹکرائی تھی، ورنہ اب تک اس کا وجود کہیں زمین تلے بھی نہ ملتا۔ آنسو آنکھوں کے باہر توڑتے گال پر لڑک گئے تھے۔ وہ شوق کی سی کیفیت میں کھڑی یاقوت کو دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اس کے آنسو یاقوت کو بے چین کرنے لگے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ وہ آنسو صاف کرنے کا اختیار رکھتا تھا لیکن ایک حد قائم تھی ان کے بیچ جسے چاہ کر بھی وہ عبور نہیں کر سکتا تھا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں صرف بتانا چاہتا تھا کہ وہ نہایت ہی دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جب وہ روتی سیدھا اس کے سینے سے لگی، یاقوت کے لفظ منہ میں رہ گئے، ہاتھ لٹکے رہ گئے۔ وہ بے یقینی سے اسے اپنے سینے سے لگے دیکھنے لگا، ہٹا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ وہ کتنی دیر ایسے ہی روتی رہی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ یاقوت نے اسے گلے نہیں لگایا، وہ ایسے ہی کھڑا ہے، تب وہ نادم سی ہوتی پیچھے ہوئی۔ اس کی روئی سی آنکھیں یاقوت کو مزید بے چین کرنے لگی۔ وہ پیچھے ہوتا ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر اس کی جانب بڑھا گیا، جیسے تھامتی وہ آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا ایک بیٹی کا بھرم ٹوٹنا، وہ بھی اس مرد پر سے جو اس کی زندگی میں پہلی بار باپ کے روپ میں آیا ہو، کتنا تکلیف دیتا ہے۔ وہ کپڑے تبدیل کرتا باہر گیا جہاں اس کے بنائے ہوئے کھانے ٹھنڈے ہو کر اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ بازو فولڈ کرتا ایک ڈش گرم کر کے ویسے ہی ٹیبل سجاتے اس کے کمرے کی جانب گیا جہاں سے اب بھی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کھانا گرم کر دیا، آ کر کھا لو۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ کہہ کر جانے لگا جب اسے سسکی بھرتے ہوئے بولی، مجھے نہیں کھانا۔ وہ رخ پلٹے، روکھے سے انداز میں بولی، فالتو بات وہ بھی نہیں کرتا تھا، جس کے بعد چپ کرتا واپس آیا اور دو پلیٹیں بنا کر اس کے روم میں لے گیا۔ وہ جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اسے اپنے پاس زمین پر بیٹھے دیکھ عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ کھانے سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، کھا لو، کہتے وہ خود کا نوالا بناتا منہ میں ڈال گیا تو وہ اسے دیکھ کے گئی۔ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ منہ سے کھانا کھاؤ، نظروں سے مجھے نہیں۔ اسے خود کو یوں اونگوں کی طرح دیکھتے تڑک کر بولا۔ وہ پھر سے سسکی بھرتی رونا شروع ہو گئی۔ یاقوت کا ہاتھ منہ کو جاتا رکا۔ اب کیا ہوا؟ دیکھو رونا بند کرو، جانتا ہوں تمہیں سچ جان کر برا لگا لیکن تم فکر نہ کرو، میں پاشا سے بات کروں گا کہ تمہیں واپس بھیج دیں۔ اسے مسلسل روتے دیکھ اسے کوفت سی ہونے لگی تھی۔ وہ پھر بھی کچھ دیر روتی چپ ہو گئی، تبھی دروازہ ناک ہوا اور وہ اپنی پلیٹ وہیں چھوڑتا باہر دیکھنے کا۔ مشائم کی نظر اس پلیٹ پر گئی جہاں ایک نوالا بنا رکھا تھا جسے وہ ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک نظر دروازے کو دیکھتی وہ نوالا اٹھا کر منہ میں لے گئی، منہ میں چباتے ایک انجانی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ وہ وہیں سے ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ وہ فریش ہوتی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سامنے کھڑے زیال کی آنکھوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ بے باک نظر آتا۔ تنہائی کا اثر تھا۔ وہ اپنی لو دیتی نظروں سے اس پر گاڑے اپنے بیلٹ ایک جھٹکے میں اتار گیا۔ بیلٹ کو دیکھتے جو خوف کا سایہ جمل کے چہرے پر لہرایا وہ اس کی قربتوں کا نہیں اور یہ بات زیال نوٹ کر گیا تھا، لیکن یہ پوچھنے کا نہیں، ایک دوسرے میں سمانے کا وقت تھا۔ اسی بیلٹ سے جمل کی دونوں کلائیاں جکڑتے اوپر پن گئے
پن کر گیا اس کی سرکپتا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھے شوہر وہ ہوتے ہیں جو رات کو اپنی بیوی کے ہاتھ باندھ کر سوئیں۔ اس کی گہری بات کو سمجھتے ڈھیروں شرم نے جمل کو آن گھیرا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس پر قابض ہوتا، اسے اپنی پناہوں میں جکڑتا، رات اس کی سیسیاں نکلواتا رہا، پوری رات اس کی سیسیاں نکلواتا رہا۔ اب آپ بس بھی کر دیں، اور کتنے دن تک آپ مجھے اس کی سزا دیتے رہیں گے؟ اپنی ماں سے پوچھیں جو آپ کی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پائی۔ وہ بھی پھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج وہ لوگ ممتاز کے گھر جمع تھے۔ ممتاز بیگم چارپائی پر بیٹھی منہ سی ہوئی تھی، جبکہ فہد جو پچھلے 1.5 مہینے سے جمل کو ڈھونڈتا خوار ہو رہا تھا، نہ ملنے پر پاگل سا ہونے لگا رہا ہے۔ فہد کے بڑے بھائی بار بار اس کو دلاسا دیتے رہے، مجھے لگا تھا وہ ہمارے سامنے کڈنیپ کر کے لے گئے اماں، لیکن آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ لوگ جمل کو پہلے ہی اٹھا کر لے جا چکے تھے؟ اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ میں ڈر گئی تھی، رات کے ایک پیر ایک جوان جان لڑکی کہاں جا سکتی تھی؟ مجھے کسی کے آنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ آندھی کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح لے گیا تھا۔ دادو آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ۔ نوفل جو کب سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا بول پڑا۔ وہ اپنی اسٹڈیز کے لیے باہر گیا ہوا تھا، جہاں سے واپس آتے اسے جمل کا پتہ چلا تھا۔ تب سے اس نے ہی سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا، ورنہ فہد بیچارہ اکیلا لگا ہوا تھا۔ اماں بتا تو سکتی تھی نا؟ اب بات کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ ممتاز بیگم وہ بات نہیں بتا رہی تھی جو انہیں چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن فرق کی اسکین کرتی نظریں انہی پر مرکوز تھیں۔ اماں آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میری بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکی آپ، بولتے ہوئے اس کا لہجہ روندا رائے میں آگے آتے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا گیا۔ ان کی جتنی پہنچ تھی پچھلے 1.5 مہینے میں سارے کانٹیکٹس استعمال کر چکے تھے، لیکن جمل کا سرے سے پتہ نہیں چلا تھا۔ ڈونٹ وری چاچو، مل جائے گی انشاءاللہ۔ فہد کی پیٹھ تھپتھپاتے دلاسا دیا۔ وہ جمل سے 4 سال بڑا تھا اور اس وقت فہد سے زیادہ وہ بے چین تھا۔ خود پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اللہ کرے کہیں مار کھپ گئی ہو۔ فرامون منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے باہر چلی گئی۔ وہ جتنا فہد کو جمل کے پیچھے جانے سے روک سکتی تھی اس نے روکا تھا، لیکن نوفل کے آنے کے بعد فہد کو ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی ساری کوششیں پہلے سے زیادہ کر چکا تھا۔ باہر آتے اپنی گاڑی میں بیٹھے آنکھیں موند کر اپنا سر سیٹ کی پشت پر ٹکا گیا۔ کیا کیا سوچ کر آیا تھا وہ اپنے اور جمل کے بارے میں، لیکن آتے ہی اتنا بڑا سرپرائز ملے گا یہ نہیں سوچا تھا۔ تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے زمین کی 7 تہوں کے نیچے ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے اس نے شہر کا رخ کیا۔ پاکستان آتے اس نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کی ایک میٹنگ تھی شہر کے معروف بزنس مین کے ساتھ۔ پوری رات اس کی شدتیں برداشت کرتے جمل کا وجود چور ہوا پڑا تھا۔ وہ زیال کی شرٹ پہنے اس کی پناہوں میں دبکی گہری نیند میں تھی، لیکن زیال پر باہر ونڈو سے چھنک کر آتی روشنی پڑنے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل آیا۔ وہ ہلکا سا کسمساتی تھوڑا سائڈ کھسکا، لیکن بازو جمل کے سر کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہ ہو سکا۔ میں لیٹے لیٹے اس کے چہرے کی نقوش بغور دیکھنے لگا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ اپنے آپ پر ضبط کھوتے وہ آگے کو ہوا، باری باری دونوں آنکھوں کو چکتے اپنے لب اس کی چھوٹی سی ناک پر رکھے، اس کا لمس محسوس کرتے جمل تھوڑی سی کسمسائی تھی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ زیال تھوڑا نیچے کھسکتا اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چومنے لگا، لیکن یہاں وہ خود پر اختیار کھو دیتا تھا، اس کے ہونٹوں کو شدت سے کھاتے اٹھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ سانس بند ہونے کی وجہ سے دبی دبی سی چیخی اور پوری آنکھیں کھولتے اسے پیچھے دھکیل کر بھولنے لگی۔ آپ کو ساری رات مجھ پر ظلم کرتے چین نہیں ملا جو صبح صبح پھر شروع ہو گئے؟ اپنے گیلے ہونٹوں کو رگڑتی ہوئی اسے بولی، لیکن زیال کو ویسے بھی کیوٹ لگی تھی۔ بیبی ہم ہنی مون پر ہیں، یہاں بس سب یہی ہوتا ہے۔ اس نے جیسے یاد آنے کرے، ہنی مون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری جان ہی نکالیں، پہلے ہی میرا سارا جسم دکھ رہا ہے۔ بولتے ہوئے وہ تھوڑی روان سی ہوئی۔ زیال کو احساس ہوا کہ وہ واقعی اس کی برداشت سے زیادہ اس پر برس جاتا ہے۔ آؤ دبا دوں، کہتے اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا جمل کو فوراً پیچھے کھسک گئی۔ اس کے دبانے کا لفظ مطلب کیا سمجھتی تھی؟ زیال سمجھتے مسکرا دیا، یار اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، میں تمہاری ٹانگیں دبانے کی بات کر رہا ہوں، میری صرف ٹانگیں تو نہیں دکھ رہی۔ بولتے اس نے ایک آئی برو ہچکائی، تو جو دکھ رہا ہے وہ سب دبا دوں؟ بال میں اس کا لہجہ بھاری ہوتا جو جمل میں جذبات جگاتے دیر نہیں لگاتا تھا۔ جی نہیں، میں فریش ہونے جا رہی ہوں، وہ کہتے وہ اٹھ کر چپل پیروں میں اڑسنے لگی۔ فائدہ باہر آتے پھر شاور کی نیڈ ہوگی، میں گولی مار دوں گی آپ کو اگر اگلے 1 ہفتے تک مجھے چھوا بھی تو۔ وہ نیچے کھڑے کھڑے اسے انگلی دکھاتی جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ باس آج جس کے ساتھ میٹنگ تھی وہ میں نے یہیں رکھ لی ہے، وہ تھوڑی دیر تک آتے ہوں گے۔ مینیجر ان کے روم میں آ کر اطلاع دیتا واپس چلا گیا، جبکہ وہ ویسے ہی پاور چیئر پر بیٹھے سگریٹ کے کش لگاتے رہے۔ جب سے احمد کے ساتھ وہ سب ہوا اس کے بعد سے جیلانی نے آفس آنا بہت کم کر دیا تھا۔ احمد کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اس کے لیے اب تک آنکھیں نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اس کے لیے آرٹیفیشل آئیز ریکمینڈ کر دی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک وہ انہی آنکھوں کے ساتھ تھا اور اس اذیت کے ساتھ ان کی بیٹی بھی پاشا قبضے میں تھی۔ وہ 1 قدم پیچھے ضرور ہوئے تھے، لیکن 10 قدم آگے آنے کے لیے اس بات جو انہوں نے سوچا تھا وہ شاید پاشا نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی گہری سوچ میں ڈوبے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دھواں ہوا میں چھوڑتے اسی طرح بیٹھے بولے۔ دستک دینے والا ہاتھ میں فائل پکڑے اندر آیا۔ او مسٹر نوفل رحم خانزادہ، اس کا پورا نام لیتے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ وہ ہاتھ ملاتے سامنے صوفے پر بڑی شان سے بیٹھا تھا، جتنی اس کی خوش شکل تھی اتنا ہی اس کی پرسنالٹی میں روب تھا۔ یہ ملاقات گھر پر رکھنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آتے اس نے پہلا سوال یہی کیا، کیونکہ وہ اپنی بزنس ٹولز کو لے کر بے حد سنجیدہ قسم کا بندہ تھا۔
ہاں بس کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے آفس کا چکر نہیں لگ رہا، اس لیے یہ میٹنگ گھر پر رکھنی پڑی۔ خیر تم بتاؤ، آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ان کی گفتگو کے دوران ملازم لوازمات کی ٹرے لیے اندر آیا۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن ان سب کی بھی ضرورت نہیں، مجھے صرف کام کی بات کرنی ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتا جیلانی کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ کام کی بات بھی ہو جائے گی، جن سے لمبا کنیکشن چلانا ہو ان کی خاطر مدارت قدیر جیلانی پر فرض ہے۔ ان کی آنکھوں کی چمک نوفل سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ فائن، یہ فائل جس میں میری کمپنی کی ساری ڈیٹیلز ہیں، آپ یہ دیکھ لیں تاکہ ہم یہ ڈیل فردر پروسیڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں، تب تک تم کچھ کھا لو۔ وہ اپنی بات پر پرزید تھے، ان کے اتنے اصرار پر نوفل صرف چائے کا کپ اٹھا کر لبوں کو لگایا۔ تبھی وہ فائل دیکھ لیں گے۔ میری کمپنی تمہارے ساتھ اس پروجیکٹ پر انویسٹ کرے گی، لیکن جتنا پروفٹ یہاں مینشن ہے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ فائل ایک طرف رکھتے سنجیدگی سے بولے، آپ کا شیئر صرف پروفٹ میں ہوگا مسٹر جیلانی، لاس میں نہیں۔ اتنا یقین خود پر وہ واقعی اس نوجوان سے امپریس ہوئے تھے۔ الحمدللہ، آپ بے فکر ہو کر یہ ڈیل کریں گے، آگے میں خود دیکھ لوں گا۔ اوکے سمجھو، ہو گئی۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں کل سائٹ پر۔ اسے ہاتھ ملاتے وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور فائل اٹھاتے بنا ایک پل بھی رکے لمبے ٹانگ برتا باہر نکل گیا۔ تبھی صبا بیگم اندر آئی تھی۔ یہ کون تھا؟ آتے ہی سوال داغا۔ نیا بزنس پارٹنر ہے، کافی ٹیلنٹڈ لڑکا ہے۔ ان کی بات پر وہ پھر دروازے کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنا پہلا امپریشن یہاں سے چھوڑ گیا تھا کہ جیلانی کے دماغ میں اس کے ساتھ فوراً مشائم کلک ہوئی تھی۔ اچھا امیشی کا کیا بنا؟ میری بیٹی کو کب لائیں گے آپ؟ وہ اپنے مدعے کی بات پر آئی جو وہ کرنے آئی تھی۔ آ جائے گی، وہ بھی فکر نہ کرو، وہ لوگ اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ کب آئے گی میری بچی؟ اتنے دن سے ان کے قبضے میں ہے۔ بولتے ہوئے روان سی ہوئی۔ وہ مجھے جھکانا چاہتا ہے، جیسے ہی میں جھکا وہ میری بیٹی کو چھوڑ دے گا۔ پھر سے سگریٹ سلگاتے بولے، تو جھک جائیں، بیٹی کا معاملہ اتنی تاخیر اچھی نہیں۔ انہیں آدھی بات معلوم تھی، پوری بات پتہ چلتی تھی، شاید یہ بات نہ بولتی کہ ان کے مجازی خدا اپنے بیٹے کے بدلے اس کو دے کر آئے ہیں۔ جھکوں گا بہت جلد۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا جس سے خوف کھایا جا سکتا تھا۔ اس نے صبح بھی اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا، پہلے کی نسبت سے یہ یاقوت اب زیادہ اچھا لگنے لگا۔ ایک تو اس کا با کردار رہنا، دوسرا اس کی وہ آنکھیں جن میں وہ ڈوب کر اب تک نہیں نکل پائی تھی، یا شاید کبھی نہ نکل پائے۔ تبھی وہ بازو فولڈ کرتا اپنے روم سے نکلا تھا۔ اسے چیئر سے ٹیک لگائے گئے رسوئی میں ڈوبے دیکھو، اقبال کو ٹھٹکا اور گردن نفی میں لاتے کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ برتن بجنے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ آگے تم ہوش میں آتی گڑبڑ آگے نہیں، راستے میں ہوں، وہ نو سلیپ پر جھکے ہوئے بولا، لیکن اس کے جواب پر مشام نے اسے گھراتے وقت ذرا تمیز لے آنا۔ پیچھے رہنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھی، کیوں تمہیں خود میں کمی محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی بات کو اسی کی شان پلٹتے سیدھا ہو کر سلیپ سے ٹیک لگا گیا۔ اس وقت بلو پینٹ پر لائٹ براؤن سی شرٹ پہنے میسی ہیئر اسٹائل جو ہاتھ پھیرنے سے ہی سیٹ ہو جاتی تھی، کھڑا مشام کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا۔ اسے خود کو ایسے دیکھ آئی برو اچکائی، وہ جلدی سے خود کو نارمل کرتی سیدھی کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا۔ اس کے بتانے پر یعقوب نے ایک نظر ٹیبل پر دوڑائی اور پھر ایک عدد اپنی کاغذی بیوی کو دیکھا۔ اسے مشام کے اندر یہ چینجز ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ خیر ہے، بخار دماغ پر چڑھ گیا کہ آگے آتے ہوئے چیزوں کا ایک نظر جائزہ لینے لگا، نہیں دل پر۔ وہ اسے دیکھتے اور بول گئی، کیا؟ یعقوب ایک بھی رجکاتے حیران سا بولا، میرا مطلب ہے تم پر ترس آ گیا، اس لیے خود کو کمپوز کرتی بمشکل بولتی چیئر پر بیٹھی۔ ترس؟ وہ بھی مجھ پر؟ لڑکی تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ اس کی لڑکی بولنے پر مشائم اسے دیکھ لگی۔ ایسے محسوس ہوا یعقوب نے اب تک اس کا نام نہیں لیا، پتہ نہیں کیا عجیب سے نام لیتا تھا یہ ڈاکو۔ میرا نام مشائم ہے، تو مجھے میرے نام سے بلا سکتے ہو۔ اس کے سامنے بیٹھ سے فوراً بولی، مجھ سے نہیں لیا جاتا اتنا بڑا نام۔ واٹ، یہ بڑا ہے؟ تمہارا نام بھی تو 5 حرف آتے ہیں اور میرا بھی۔ اس کے جھٹ صاحب پر یعقوب نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اسے موسم کچھ بدلا سا لگا تھا۔ کھانا کھاؤ، میرا دماغ نہیں۔ اسے مشائم عجیب سی بدلی لگی اور اس میں یہ بدلا ہوا قطعی نہیں چاہتا تھا، اپنے رشتے کا انجام وہ جانتا تھا، تو جتنا ہو سکتا تھا وہ دونوں کو آخر میں ملنے والی تکلیف سے بچا رہا تھا۔ کھانا کھاتے اسے محسوس ہوا کھانا اچھا بناتی تھی، بس شروع میں تھوڑی زیادہ زبان چلا گئی جس کو اب دھیرے بریک لگا رہی تھی۔ کیسا بنا ہے؟ ستائشی نظروں سے دیکھتی وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ نمک کم ہے۔ جان بوجھ کر کمی نکالی، پرفیکٹ بولتا تو کسی اور ہی کھاتے میں نہ ڈال دیتی۔ میں ڈال دیتی ہوں، نہیں بس کمیوں کی عادت ہے مجھے۔ اسے روکتے وہ پھر کھانے پر جٹا۔ اس کے لہجے سے مشائم کو برا سا فیل ہوا۔ اس کی سنجیدگی اب مشائم کو کھٹکنے لگی تھی۔ وہ کنواں تھا، گہرا کنواں، جس کی تہوں میں صرف اندھیرا تھا، جہاں جانا کم از کم مشائم کے لیے ناممکن تھا، اور ہر ناممکن کام کرنا مشائم کو آسان تھا۔ کھانا کھاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مشائم اسے دیکھتی رہی، شاید اب وہ بول دے کچھ، تو بول دے، پلیز بول دے، لیکن وہ ڈیٹ چپ چاپ نکل گیا۔ مشائم کا دل ایک دم چھوٹا ہوا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ 2 بول تعریف کے بول دیتا؟ وہ پل میں روان سی ہوئی۔ کھانا اچھا بنا ہے مشائم؟ پیچھے سے یعقوب کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا، اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے وہ باہر نکل گیا۔ وہ مسکرایا تھا، نہیں اس نے میرا نام لیا، نہیں اس نے میرے کھانے کی تعریف کی۔ اوف، وہ خوشی سے پاگل ہوتی گول گھومنے لگی تھی۔ اسے کیوں اتنی خوشی ہو رہی تھی پتہ نہیں، لیکن وہ آج زمین پر نہیں تھی، وہ آسمانوں میں کھلی فضاؤں میں اڑ رہی تھی۔ اپنے گھر کا یہ منظر باہر کھڑا یعقوب اس بڑی سی ونڈو سے دیکھ چکا تھا۔ اس جھلی لڑکی پر اسے ہنسی آئی تھی، وہ دھیرے اسے غلط ثابت کر رہی تھی۔ وہ شاید ویسی نہیں تھی جیسا حالات نے اسے دکھایا تھا۔ تبھی دماغ میں وہ جملہ گھما، یہ رشتہ صرف کاغذی ہے یعقوب، جیلانی کو احساس ہونے پر ہم اس کی بیٹی اس کے حوالے کر دیں گے۔
یہ بات یاد آتی اس کی مسکراہٹ پال میں غائب ہوئی۔ وہ اس کے پاس امانت کے طور پر تھی اور یاقوت مرزا امانت پر خیانت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتے ڈیرے کی جانب چلا گیا۔ مشام خیالوں میں یاقوت کو امیجن کرتی ڈانس کرنے لگی تھی۔ وہ آج سچ میں خوش تھی۔ امی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کزن ہے ہماری، اگر نوفل بھائی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو غلط کیا ہے اس میں؟ اپنی ماں کو مسلسل ایک کی رٹ لگاتے دیکھ عائرہ کو خوف ہنسی ہونے لگی تھی۔ وہ جمل کی کزن تھی، اس سے 4 سال بڑی، نوفل کی جڑواں۔ جمل کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی، لیکن فرق کی وجہ سے وہ اس سے کم ہی مل پاتی تھی، اور اس کی گم شدگی والی بات بھی فرق کے چھپانے کی وجہ سے ان کو اب پتہ چلی تھی۔ تو ضرورت ہی کیا ہے اس لڑکی کے پیچھے خوار ہونے کی؟ نہ جانے کہاں ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، کیا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہوگا۔ اس کے تو لچن ہی پہلے سے ٹھیک نہیں تھے۔ امی نوفل اسی وقت گھر آیا تھا اور ان کے منہ سے جمل کے لیے ایسی بات اسے ناگوار گزری تھی۔ وہ کہاں ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے کردار پر آپ ایک لفظ نہیں بول سکتی۔ اپنے بیٹے کا باغی پن ان کے دل میں مزید جمل کے لیے زہر گھول گیا تھا۔ تمہیں کیوں یہ درد اٹھ رہا ہے؟ جو تم سوچ رہے ہو نا، وہ میں مر کر بھی نہیں ہونے دوں گی، سمجھے تم؟ انگلی اٹھاتے غیر آلود لہجے میں بولی۔ یہ تو بچپن کا درد ہے اور یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں، سو خود کو مینٹلی طور پر تیار رکھیں۔ اس کے ملتے میں اسے نکاح کر لوں گا، اینڈ دیٹس مائی فائنل ڈیسیجن۔ کہتے وہ ایک پل بھی رکے بغیر لمبے ڈینگ بھرتا وہاں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ ندرت کو اپنا سر ایک دم گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پیچھے دب سے اوپر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ امی امی آپ ٹھیک ہیں؟ عائرہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ جو جوان جان بیٹے کی بغاوت بہت خطرناک ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب بیٹا بھی صرف ایک ہو۔ وہ کب سے جمل کو سوتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی معصوم سی جان پر بے تحاشا پیار آیا، جو بیچاری ایسے بندے سے ٹکرا گئی جو اسے ایک پل چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتے وہ فریش ہونے چلا گیا، جس کے بعد اس نے بریک فاسٹ باہر سے آرڈر کر لیا تھا، لیکن وہ میڈم دوپہر تک سوتی رہی۔ اب زیال کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ رات سے بھوکی تھی، اوپر سے وہ 2 بار اس کے قریب جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر صوفے پر بیٹھا اسے اٹھانے کی ترغیبیں سوچتا رہا۔ آخر میں کچھ سوچ کر اٹھتے اس کے قریب آیا اور پاس بیٹھتے اس کی چہرے پر جھکتے ماتھے پر پیار دیا۔ وائفی اٹھ جاؤ، دوپہر بھی ہوگی۔ اس کے کان کے قریب ہلکی سرگوشی کی، لیکن وہ ڈیٹ اس کی بیوی تھی، نیند کی پکی مجال ہے جو تھوڑی سی بھی ٹچ سے مس ہوئی ہو۔ اس کے تھوڑے سے بھی نہ ہلنے پر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ یہاں وہاں اس کے دیکھتے نظر باتھ ٹب پر گئی، پھر جمل کو دیکھتی شرارت سوجی۔ بیڈ سے اٹھتے کمفرٹر ہٹا کر نرم ہاتھوں سے اسے بازو میں اٹھایا اور سیدھا لا کر باتھ ٹب میں لٹا دیا۔ خود پر پانی محسوس کرتے ہوئے کچھ دیر تو ایسے ہی رہی، لیکن دھیرے سے آنکھیں کھولتی خود کو پانی میں دیکھ بوکھلاہٹ کے مارے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ زیال جو مزے سے اسے دیکھ رہا تھا، گھبراتے دیکھ وہ فوراً اس کے قریب بیٹھا۔ اسے اپنے قریب دیکھ وہ اس کا کالر مٹھی میں جکڑ گئی۔ وہ شاید گہری نیند سے ایک دم جاگنے سے ڈر گئی تھی اور ابھی بھی پوری طرح نہیں جاگی تھی، تبھی ان کو طرح اسے دیکھ کے گئی۔ اس کا یہ بے حد معصوم روپ زیال کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھال گیا تھا۔ گڈ آفٹر نون جانا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیار سے بولا، لیکن کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے وہ کبھی زیال کو تو کبھی پانی کو دیکھ لگی۔ پانی کی وجہ سے اس کی شرٹ بھیگتی جسم سے چپک چکی تھی، جو اب اس کے نشیب و فراز پوری طرح سے ظاہر کرتی زیال کو بے باک ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتا نظریں پھیر گیا۔ خان وہ پوری طرح سے نیند سے جاگتی چیخی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اپنی نیند خراب ہونے پر آیا تھا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، میری نیند کے پکے دشمن بن گئے، نہ رات کو سونے دیتے ہیں نہ دن کو۔ وہ پوری فارم میں آ چکی تھی اور اس کی یہ حرکت دیکھ زیال کا کہہ کر روم میں گونجا تھا، تم بھی تو دشمن بنی ہو میرے جذباتوں کی، ہر وقت جگا کر رکھتی ہو، میں نے کہا کچھ؟ وہاں کے پٹپٹاتے معصوم بنا، لیکن وہ آگے سے بچوں کی طرح گول اونٹ کرتی رونے کی تیاری پکڑ گئی۔ نہیں رونا نہیں، پٹو گی، لیکن وہ کہاں سنتی تھی؟ مرد کی من چاہی بیوی کہاں اس کی سنتی ہے؟ وہ چاہے 50 سال کی ہو جائے، شوہر زیال جیسا ہو، تب بھی وہ بچوں کی طرح ہی ری ایکٹ کرتی ہے۔ وہ اب رونے ہی لگی تھی اور زیال اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اچھا چپ، بریک فاسٹ کرو پھر سو جانا، پرومس میں تنگ نہیں کروں گا۔ اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہی وہ عافیت جانی پکا وہ سو کرتی بولتی زیال کا منہ کھلوا گئی۔ بڑی فلم ہو یار بیگم، اچھا پکا۔ اپنی بات پر دوبارہ اونٹ گول ہوتے دیکھ وہ پھر سے اٹھاتے ہوئے ہتھیار پھینک گیا تھا۔ اب آرام سے شاور لے کر نیچے آ جانا، میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے شرافت سے روم میں سے نکل گیا۔ وہ آرام سے پورا روم خالی دیکھتی خود کو پردے سے آزاد کرتی لم لیٹ ہو گئی۔ اس دوران گزرتی رات کی کتنے ہی پلوں سے یاد آئے تھے، جنہیں یاد کرتے وہاں کے موتیں مسکرانے لگی۔ وہ چاہے جس سے بھی اس کی زندگی میں آیا تھا، لیکن جمل کو بہت بڑی دلدل سے نکال لایا تھا، جہاں اگر وہ مزید رہتی تو شاید وہ اس دنیا میں ہی نہ رہتی۔ جو کچھ وہ زیال سے پہلے برداشت کرتی رہی تھی، وہ زیال کو بتانے کی ہمت اب تک نہیں جٹا پائی تھی۔ سر فورس ایڈی اور جو اسلحہ آپ نے منگوایا تھا وہ بھی سارا اسلحہ تیار ہے۔ ایسے دھاوا بولیں گے پاشا کے ایریا پر کہ ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور سب بسم ہو جائے گا۔ ایک سیکیورٹی اہلکار وردی زیب تن کی اندر آتے سلوٹ مارتا بولا، میجر مصطفیٰ جتوئی جو کچھ پیپرز ریڈ کر رہے تھے۔